ماضی وہ کمرے میں اپنے بیڈ پر گھٹنے پیٹ سے لگائے سارے اس پر ٹکا کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ لفظوں کے تیر سیدھے اس بچی کے دل میں پھونک چکے تھے۔ کیا ضرورت تھی اتنے مہنگے اسکول میں داخلہ کروانے کی؟ کھانا کھاتے فرض سیدھا فہد پر چیخ پڑی۔ جمل فہد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں سے ننھے نوالے بناتے منہ میں لے کر دھیرے دھیرے چبا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی اس کا گڈا تھا جسے وہ اکثر گھر میں ساتھ ہی رکھتی تھی۔ بس باہر جاتے ہوئے اسے گھر چھوڑ جاتی تھی۔ اسے ڈر تھا کوئی اسے اس کا گڈا چھین نہ لے، اور بہر آخر وہ ایک شیطان نے چھین ہی لیا تھا۔ میری بیٹی ہے، کسی حد سے اسکول میں کیوں بھیجوں؟ فہد اس کے چیخنے پر تھوڑا برہم ہوا جسے دیکھ فرح پال میں ڈھیلی پڑی۔ دیکھو فہد، ہمارے حالات ایسے نہیں کہ اس کی مہینے کی 3 لاکھ فیس بھر سکیں۔ ہمارے اور بھی بچے ہوں گے، سب اسی پر لگ جائے گا تو ان کے لیے کیا بچے گا؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ ڈارلنگ۔ آخر میں لہجہ تھوڑا شیریں کیا مانو ابھی منہ سے چاشنی ٹپک پڑے گی۔ فہد نے ایک خفا سی نظر اس پر ڈالی۔ اسے پہلی بات فرح کی بری لگی تھی۔ سب کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، میری بیٹی کی قسمت میں اگر یہ اچھا اسکول ہے تو وہ اسی میں جائے گی، باقیوں کی دیکھی جائے گی۔ کہتے وہ تقریباً بات ختم کرتا نیپکن سے منہ تھپاتے کرسی پیچھے کھسکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فرح اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اور آئندہ میری بیٹی کے نصیب پر ایک لفظ نہ بولنا، یاد رکھنا اسی کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ اپنے لہجے اور اٹھی انگلی سے بہت کچھ باور کرواتے وہ لمبے ڈینگ برتا باہر نکل گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے سیدھا اپنی جاؤ پر جاتا تھا۔ پیچھے فرح جلتی کرتی رہ گئی۔ اس نے ایک وسیلی نظر جمل پر ڈالی جو آس پاس سے بے نیاز سی بیٹھی اپنے کھانے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ رنگ برنگے پھولوں والے گھیردار فراک پہنے، شولڈر کٹ ہلکے بھورے بالوں میں پیچھے کی جانب ایک بڑی سی کلپ لگائے، اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ یہ بچی کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتی تھی، سوائے سامنے بیٹھی اس فتنہ عورت کے جو نہ جانے دنیا جان کا بیر اس معصوم ننھی کلی کے ساتھ اپنے دل میں پال کر بیٹھی تھی۔ اس نے کرسی سے اٹھتے کھانا کھاتی جمل کے آگے سے پلیٹ کھینچ لی۔ تھوڑا کم کھایا کرو، میرا شوہر صرف تمہارے لیے نہیں کماتا، جب دیکھو بس کھانا کھانا۔ وہ ایسے کاردار لہجے میں بولی کہ بے اختیار اس بچی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے بھوک لگی ہے ماما، وہ کس قدر معصومیت سے بولی۔ دراصل اس کی آہستہ رفتار میں کھانے کی عادت تھی جس کی وجہ سے فرح کو لگتا تھا وہ زیادہ کھاتی ہے، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ چھوٹے چھوٹے نوالے اور سلو سپیڈ کی وجہ سے اسے دیر لگتی ہے۔ منہ بند کرو، چٹورا پن ختم ہی نہیں ہوتا۔ دفعہ ہو اپنے کمرے میں، شام تک اپنی منحوس شکل نہ دکھانا مجھے، میرے بچوں کے حق پر ابھی سے ڈال رہی ہو۔ وہ دونوں گھر میں اکیلی تھی۔ فرح کی بلند کاردار آواز جمل کے علاوہ کوئی تیسرا سننے والا بھی نہیں تھا۔ وہ بچی اس سے خوف کھاتی بے آواز سر جھکا کر رونے لگی۔ اپنے گڈے پر اس کی گرفت خوف کے مارے اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اپنی ماں کے ساتھ ہی کیوں نہیں مر گئی، میرے سر پر عذاب بن کر نازل ہوگی۔ تمہاری منحوسیت ہے کہ اب تک اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، جا کر مر جاؤ کہیں تاکہ اس گھر سے تمہاری نحوست ختم ہو اور کوئی خوشی آئے۔ وہ کن لفظوں میں اسے جھڑک رہی تھی اس بچی کو نہیں پتہ تھا، اسے صرف اپنی ماں کا لہجہ غصہ سمجھ آ رہا تھا اور مرنا لفظ جو وہ بار بار سن چکی تھی، میں مر جاؤں گی تو آپ کو خوشی مل جائے گی ماما۔ وہ اب بھی روتی ہوئی کسی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، لیکن فرح کو اب بھی وہ زہر لگی تھی۔ ہاں مل جائے گی خوشی۔ وہ بری طرح سے جھاڑتی اٹھ کر برتن سمیٹتی بڑبڑاتی کچن میں چلی گئی۔ پیچھے اس بچی کے لبوں پر ایک جملہ تھا، میں مر جاؤں گی آپ کو خوشی ملے گی ماما، میں بھی خوش ہوں گی، آپ کو خوشی ملے گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ یہی لفظ دہراتی زینے چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے مرے۔ وہ دوبارہ اپنی ماں کا یہ روپ دیکھنے سے بھی خوف کھا رہی تھی جب ایک دم اس کے دماغ میں آئرہ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی جانے والی مووی یاد آئی جو اصل میں نوفل دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح کی فائٹنگ والی موویز پسند تھی جس میں بہت طریقوں سے بندوں کو مارا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آتے ہوئے بچی باہر کی جانب گئی اور سیدھا سیڑھیوں میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظر نیچے زمین پر تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ جو کچھ ہی پل میں اسے اپنا آپ ہوا میں لہراتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو فہد نے اسے گرتے دیکھ لیا۔ وہ اپنا موبائل جو غصے میں یہیں بھول گیا تھا وہ اٹھانے آیا تھا اور اب وہ جمل کی جانب دیوانہ وار بھاگا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جیال کی محبت بھری آواز اسے لمحے میں حال میں لائی۔ خوبصورت حال میں وہ ایک پل کو گڑبڑائی، کہا کچھ نہیں کہتے وہ اٹھنے لگی جب جیال نے نرمی سے اسے واپس اپنی گود میں لیا۔ اب اگر اٹھنے کی ذرا بھی کوشش کی تو پیچھے شیرو کے آگے ڈال دوں گا، سمجھ آئی؟ لہجہ دھمکاتا ہوا تھا جو بیکار گیا۔ وہ ایک جتاتی نظر اس پر ڈال کر کہ مجھے یقین آپ ایسا نہیں کریں گے اٹھ گئی۔ اس کی یہ نظریں پانے کے لیے یہ شخص لاکھ جتن کر سکتا تھا۔ جیال کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اسی پل اس ٹھٹرتی سردی میں سے اپنی کمر میں ایک بری سی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ جیال اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اٹھ کر پیچھے پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر لایا۔ جمل اب یہاں وہاں نظر دوڑا رہی تھی نکلنے کے لیے، لیکن اسی پل کسی نے اسے کھینچ کر درخت کے سہارے سے کھڑا کرتے اس کی کمر میں اپنا شکنجہ مضبوط کیا تھا۔ وہ قریب تھا، بے حد قریب۔ جمل پورا چہرہ اٹھائے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو چہرہ جھکائے جسم کے آر پار ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ جذباتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ جمل کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا، لیکن حزین خوف تو معیار اختیار ہے سوائے خود کو تکلیف دینے کے۔ وہ جس برفیلے لہجے میں بولا تھا جمل نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی سن ہوتی محسوس ہوئی۔ کیوں کہ تمہاری روح، تمہارا وجود، یہ سب میرا ہے، تمہارے بدن کے ایک ایک حصے پر میرا حق ہے۔ جمل اس کی باری ہوتے لہجے سے گھبراتی پیچھے درخت سے چپک گئی، لیکن جتنے انچ وہ پیچھے ہوئی تھی اتنے انچ وہ بھی آگے آیا تھا، اتنا کہ درمیان سے ہوا بھی نہ گزر سکے۔ وہ اپنا ایک ہاتھ جمل کی کمر پر رکھے دوسرے درخت پر ٹکائے ہوئے تھا۔ آئندہ اگر خود کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میرا وہ روپ بھی دیکھو گی جو آج تک نہیں دیکھا۔
کہتے وہ دیوانہ وار اپنے اور جمل کے سرخ دیکھتے چہرے پر ٹریس کرنے لگا، جس پر جمل بری طرح سے کانپتی ہوئی آنکھیں زور سے میر گئی۔ وہ اب اپنے سلگتے لب جھوک کر اس کی نازک سی گردن کی جانب لے جا رہا تھا جب جمل بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ گئی۔ تم سے عشق ہے، اسے عشق رہنے دو، جنون بن گیا تو سہن نہیں کر پاؤ گی۔ جمل کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اس کا رخ درخت کی جانب موڑتے وہ اب گردن پر پچھلی جانب سے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ جمل بے اختیار اپنی ہتھیلیاں درخت پر جمانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے سلگتے لمس اس ٹٹرتی سردی میں جمل کے ماتھے پر پسینہ لے آئے تھے۔ اسے اسی طرح موڑے کندھے پر لٹکائی چار کر اس کی کمر پر باندھنے لگا۔ جمل کو اب اس کا ہاتھ اپنے معدے سے نیچے والی جگہ پر حرکت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ہر عمل جمل کی سانسیں سینے میں وہیں روکتے اس کے نازک سے دل کو ہتھیلی پر دھڑکا رہا تھا۔ شرٹ باندھتے اسے ایک جھٹکے میں باؤں میں بھرتے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگ کی جانب لا رہا تھا۔ جمل کا چہرہ اس وقت اس کی شدتوں کے باعث سرخ انگارہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے مجبوراً اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے برنا سینے پر رکھ گئی۔ وہ جمل کو اپنی تپش زدہ نظروں میں بھرے آگ کے قریب لایا اور دھیرے سے بیٹھتے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے جب پیار سے نہ مانے تو ان کو ڈانٹ کر منایا جاتا ہے، لیکن جب بیوی پیار سے نہ مانے تو اسے اپنی شدتوں سے دوچار کر کے منایا جاتا ہے۔ اس کی شدتوں سے بہت جلوتی آواز جمل کے کانوں میں گویا سور سا پھونک گئی تھی۔ وہ مزید زور سے آنکھیں بند کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ایک تو اس کا کثرتی بدن خود جمل کا وجود الٹ پلٹ رہا تھا۔ وہ جب بھی ایسے اس کے سامنے آتا تھا جمل سے نظریں ہٹا پانا دنیا کا مشکل ترین کام ہو جاتا تھا۔ کمبخت حسن کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور جب بنا شرٹ کے سامنے آتا تب تو بس اب بتاؤ میرا بیبی ناراض ہے؟ اپنی جان لیوا دھمکی سناتے وہ کس قدر معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ جمل پٹ سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کے چہرے اس گھپ اندھیری رات میں رات کی آگ کی روشنی میں چمک رہے تھے، لیکن جمل کے چہرے پر حیا کی سرخی اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا میں یہ کام چھوڑ دوں، میں وہی سب ختم کرنے گیا تھا، لیکن یہ سب ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک دم چھوڑ دیا تو تمہیں ایک رات نہیں، زندگی کی ہر رات میرے بغیر گزارنی پڑے گی، میری لاش بھی نہیں ملے۔ اس سے آگے وہ کچھ بولتا جمل تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پٹ پٹ گرنے لگے، سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ ریال یہ دیکھ ایک دلکش مسکراہٹ مسکراتے اس کا ماتھا چوم گیا۔ فکر نہ کرو، اب کسی نے ایسی کوشش بھی کی تو وہ کروں گا اس کے ساتھ کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ جمل کو یقین آنے لگا، اسے کھونے کا خوف زائل ہونے لگا۔ وہ اسی طرح اسی گردن میں منہ چھپائے شدت سے تڑپ کر رو دی۔ ریال بس خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے کا وہ چاہتا تھا وہ روئے، اپنے اندر کا غبار باہر نکال کر، اور پھر وہ کتنی دیر روتی خود ہی تھک کر چپ ہو گئی، لیکن پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ جگہ اس کی سکون والی جگہ تھی۔ میں ڈر گئی تھی اپنے گڈے کو کھونے سے، اسے اس کی لیتے دھیمی معصومیت بھری آواز بولی جب ریال کو اس کے گڈے لفظ پر اچھو لگا۔ اس نے جمل کا چہرہ اپنی گردن سے بے حد نرمی سے نکالا۔ گڈا کون؟ اس نے آس پاس نظر دوڑائی جیسے اس کے گڈے کو تلاش کرو، پھر ایک دم رکا اور جمل کو دیکھا کہ حیرت سے پھیلی۔ میں تمہارا گڈا؟ اپنے سینے پر انگلی رکھے جیسے یقین دانی چاہیے۔ جمل نے دھیرے سے اسبات میں سارے لایا۔ واٹ؟ میں گڈا؟ سیریسلی میں گڈا؟ وہ گردن پیچھے پھینک کر بے اختیار ہنستا چلا گیا، اتنا کہ آنکھوں میں پانی تک جمع ہو گیا۔ جمل کو اب بھی ہنسی نہیں آئی تھی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اس بدتمیز گڈے کو دیکھتی رہی۔ اچھا اگر میں تمہارا گڈا تو تم کیا ہو؟ میری گڈی؟ ہاں گڈے کی گڈی ہے نا۔ وہ اب بھی ہنستا چلا گیا۔ جمل اسے دیکھ کے گئی، وہ ہنستے ہوئے کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ اس کی ہنسی سامنے والے کو ہپنوٹائز کرتی تھی۔ جمل بھی ہو رہی تھی، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے اسے گھورنے لگی۔ خود کو تیکھی نظروں سے گھورتے پا کر ریال کی ہنسی کو ایک دم بریک لگی۔ وہ سنجیدہ ہوا لیکن کچھ پل کے لیے، اور پھر ایک ہنسی کا پھوہارا پھوٹا تھا۔ میرے گڈے کو انہوں نے مار دیا تھا، وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی جب ریال رکتے اسے دیکھنے لگا۔ جمل کے لہجے میں کچھ تھا کہ ریال ٹھٹک گیا۔ میں بہت روئی تھی، ماما کو بھی بتایا تھا، لیکن وہ بولتے رکی، لیکن اسے خاموش دیکھ ریال نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی طرح اپنے گڈے کو بھی کھا گئی؟ میں نے نہیں کھایا تھا ابھی، انہوں نے سیزر سے اس کو کاٹ دیا تھا۔ اس کا لہجہ پل میں بیگ گیا تھا، جسے محسوس کرتے ریال کی اسکین کرتی نظروں نے بہت کچھ مانپ لیا تھا، بہت کچھ پڑھ لیا تھا۔ اس کا پڑھنا بہت لوگوں کی تباہی تھا، موت تھا، نام۔ لہجہ ایسا تھا کہ جمل کو ایک پل کے لیے اس سے خوف آیا۔ وہ جھٹکے میں ہوش میں آئی اور آتے بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ وہ گلی کا کوئی بچہ تھا، نام نہیں یاد۔ پہلو بدلتی جلدی سے جھوٹ گڑا، لیکن ریال اب بھی غیر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بات صرف کھلونے کی ہوتی تو وہ بچپن سمجھ کر اسے دلاسا دیتا، لیکن جس قرب کا سایہ جمل کے چہرے پر لہرایا تھا اسے ریال چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا چہرہ پڑھ لینا بہت سے لفظوں کی بچت کر دیتا تھا۔ کبھی کچھ چھپانا مت، یہ ہمارے رشتے میں خرابی کی وجہ بن سکتا ہے۔ الفاظ نہیں تھے، تیر تھے جو جمل کے دل پر سیدھا لگے تھے۔ وہ ایک پل میں اس سے خوف زدہ ہوئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ریال صاحب فراموش کرتے اسے خود سے لپٹا گیا۔ آگ کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی، درخت نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، رات کی خنکی نے منہ پھیر لیا تھا، آسمان سے پڑتی دھند نے دونوں کے الٹ پلٹ ہوتے وجود کو ڈھانپ لیا تھا، اور پھر صبح کی روشنی تک ڈھانپے رہی تھی۔ وہ نماز پڑھتے سلام بھیجتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی لگی تھی جب نظر بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھے پامیر پر گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، یقیناً وہ ابھی نیند سے جاگا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، شیو پہلے سے بڑھ چکی تھی، لیکن حقیقت بات یہ تھی یہ شخص بڑی شیو میں بھی کومل کے دل کو بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟
خود کو کنکھیوں سے دیکھتے پا کر دھیمی آواز میں پوچھا، تم نے نمازیں کب پڑھنا شروع کی؟ سوال نارمل تھا لیکن اپنے پیچھے بہت گہری وجہ رکھتا تھا۔ ایک سایہ سا کومل کے چہرے پر لہرا گیا۔ جب سارے راستے بند ہو گئے تھے تمہیں پانے کے واپس سے اپنی زندگی میں لانے کے، اس کا دھیمی آواز میں دیا گیا جواب پامیر کی روح تک کو پرسکون کر گیا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ تم سچ میں اپنے پیچھے پاگل کرو گی؟ اس کے مسکرا کر بولتے وہ پھر سے دعا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، اطمینان تھا، زندگی مل جانے کی خوشی تھی۔ اس کی چمک پامیر کو وہاں بیٹھے بیٹھے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی، آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرتے جائے نماز فولڈ کر کے ایک جانب رکھا اور آ کر پامیر کے چہرے پر پھونک مارنے لگی۔ میں پہلے ہی تمہارے پیچھے پاگل ہوں، یہ کون سے طلسم مجھ پر پھونک کر مزید پاگل کر رہی ہو؟ انداز چھیڑنے والا تھا۔ کومل پل میں سرخ ہوتی پیچھے اور لگی۔ جب پامیر نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے خود پر گرا لیا، وہ ایک ٹیڈی بیئر کی طرح اسے خود میں بھینچ رہا تھا۔ پامیر آرام سے، بیبی ڈسٹرب ہوگا، اسے اپنی جون مارتے دیکھ وہ جلدی جلدی کیا بول گئی اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہوا، اور اب جب تیر کمان سے نکل گیا تب منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ پامیر نے دھیرے سے اس کی گردن سے منہ باہر نکالا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون ڈسٹرب ہوگا؟ اس کے سوال پر کومل کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار ٹوکنے لگا، وہ تم۔ اسے لگا اس وقت بولنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پامیر کی خود پر زمین بے چین نظریں اس کے دل کو بری طرح سے دھڑکانے لگی تھی۔ کیا میں؟ بولو بھی اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ وہ تم بابا حلق پھر سے خشک ہوا۔ اس نے بے اختیار خشک لبوں پر زبان پھیری۔ برلاس چاچو بننے والا ہے؟ کیا طریقہ تھا مسز پامیر کا گڈ نیوز سنانے کا؟ پامیر تو ایک پل کے لیے منچکا رہ گیا۔ برلاس چاچو پاشا کے بچوں سے بھی بنا ہے؟ اس نے کچھ باور کروانا چاہا۔ کومل کی جان پھر مشکل میں پڑی۔ اسے پامیر پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اتنی سی بات اس کے خرافاتی دماغ میں نہیں گھس رہی تھی۔ تمہارے بچوں کا بھی چاچو ہی ہے؟ سمجھ نہیں آتی اتنی سی بات تمہیں کہ تم خود باپ بننے والے ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں جلدی جلدی بول گئی، جس کے بعد کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ سانس لینے تک کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کومل نے اپنی پھولتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتے دھیرے سے ایک آنکھ کھولی اور پامیر کو دیکھنے لگی جو اس کے مقابلے لیٹا ایسے ساکت تھا جیسے سچ میں اس پر سور پھونک دیا گیا ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، دل تک دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کومل جھٹ سے اس کے ساتھ سے نکلتی سیدھی ہو بیٹھی۔ پامیر تم ٹھیک ہو؟ اسے برف ہوئے دیکھ وہ پریشان ہوئی۔ پامیر کچھ بولو بھی، تم ٹھیک ہو؟ اسے واقعی فکر لاحق ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے کے تاثر نارمل نہیں تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا باہر کا دروازہ ناک ہوا۔ کومل پلیز بچوں کا ڈائپر بدل دو، دونوں تنگ ہو رہے ہیں، جمل اور بھائی اب تک نہیں لوٹے، کہتے وہ شاید چلا گیا تھا۔ کومل نے ایک نظر پامیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی بری آنکھیں عجیب تھیں، ان میں خوشی تھی، گزرے وقت کو یاد کر کے اذیت تھی، کیا کچھ نہیں تھا، ایک انجانا سا احساس، اپنے خون کے رشتے بننے کا احساس۔ سب مل کر اس کے اندر ایک غبار سا بھرتے جا رہے تھے۔ وہ خوشی سے اچھلنا چاہتا تھا لیکن ٹانگ نے اجازت نہیں دی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ میں بابا، میری اپنی وہاں چھلکتی آنکھوں میں کتنی امید لیے اس سے یقین دہانی مانگ رہا تھا۔ کومل کا دل بے اختیار ڈوبا، وہ سر اس بات میں ہلانے لگی۔ یہی پامیر اس کے سینے میں منہ دیتا شدت سے رو دیا۔ یہ لمحہ وہ تھا جس میں زندگی میں ملی اذیتیں پیچھے ہٹتی، وہاں اپنی جگہ بنانے لگی تھی۔ بچپن سے محروم رشتے ملنے کی خوشی صرف وہی جان سکتا تھا جس نے اپنی خوشیاں بچپن میں گنوائی ہوں۔ میں سچ میں؟ وہ مزید شدت سے رو دیا۔ اسے رونا تھا جس گمنام زندگی میں جی رہے تھے، جس میں کب سانسیں چھن جائیں گی یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ آج اس زندگی میں خوشیوں کے رنگ بننے لگے تھے۔ کومل ساری شرم بھولتی اسے خود میں سمیٹ گئی۔ وہ بکھرا پڑا تھا، آج وہی اسے سمیٹ سکتی تھی۔ اسے آج یہ اندازہ ہوا تھا کہ دکھ ہی صرف تکلیف نہیں دیتے، حد سے زیادہ مل جانے والی خوشی بھی تکلیف دیتی ہے۔ وہ کتنی دیر اس کے سینے میں منہ دیے آنسوؤں کے ذریعے ساری اذیتیں، ساری تکلیفیں نکالتا، اپنے اندر صرف خوشی کی جگہ بناتا رہا تھا۔ باپ بننے کی خوشی ہی اس کی زندگی بحار کر گئی تھی۔ سورج آج بھی چھپ گیا تھا، یہ شاید ناراض ہو گیا تھا۔ پہاڑوں کے بیچ سے وہ کتنی نزاکت سے نکلا تھا کہ اسے دیکھ لو تو نظریں نہ پھیر سکو۔ وہ منظر اتنا حسین منظر تھا، ایسے ہی تو صبح کو حسین وقتوں میں شمار کیا جاتا ہے، ایسے ہی تو اس وقت میں روح تک تازہ ہو جاتی ہے۔ آگ بجھ چکی تھی، لکڑیاں راکھ بن چکی تھی، صبح کی خنکی دونوں کانوں میں بجنے لگی۔ شیرو اسی ندی سے پانی پی رہا تھا، رات بھر اپنے مالک اور اس کی بیوی کی نگرانی کی تھی۔ اب دونوں کے اٹھنے کا وقت تھا لیکن شاید رات بھر جاگنے کی تھکاوٹ نے دونوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ جمل زیال کی شرٹ پہنے اسی کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی اور وہ اپنے دونوں بازو کا اظہار اس کے گرد باندھے درخت سے ٹیک لگائے ہوئے اس وقت گہری نیند میں تھا۔ پچھلی 3 راتوں کی نیند جمل کی پناہوں میں پوری ہو رہی تھی۔ شیرو جو بڑی سی جمائی لینے لگا تھا، اچانک اسے کسی تیسرے انسان کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک دم داڑا تھا۔ جب اس کی داڑ سنتے جمل سوتے ہوئے بھی اچھل پڑی تھی اور اس کے اچھلتے زیال کی مخمور آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلی تھیں۔ اس نے پہلے جمل کو اور پھر شیرو کو دیکھا۔ وہ پھر داڑا تھا اور اس کی داڑ پر جمل خوف سے کانپتی مزید زیال کے سینے میں گھسنے لگی۔ شیرو! اس کی ایک آواز پر شیرو کی داڑ بند ہوئی اور اس نے گردن اتنی زور سے گھمائی کہ اس کے گرد بھورے بال ہوا میں ایک پل کو لہرائے تھے۔ زیال سمجھ گیا تھا یہاں کوئی ہے، جاؤ جو بھی ملے چیر دو۔ اسے اجازت ملنی تھی کہ شیرو ایک جمپ لگاتا ندی کے اس پار لمبے درختوں میں غائب ہو گیا۔ اب زیال کی خمار آنکھیں اپنے سینے میں چھپی جمل پر
ٹکی تھی، تم اگر ایسے ہی مجھ سے لگی رہی تو رات ادھورا چھوڑا ہوا کام پورا کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی آواز بھاری تھی، نیند سے بیدار ہونے کے باعث، لیکن جمل کو اپنی شرٹ میں دیکھ اندر میں جذبات ٹانٹے مارنے لگی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی اور اپنی حالت اس کے سامنے ایسے دیکھ تھوڑی جذبت سی ہونے لگی۔ ناک جو سردی کی وجہ سے لال تھی، لیکن گال اس کی لو دیتی نظریں خود پر بھانپ کر تپ رہے تھے۔ زیال اسی طرح لیٹے اس کی حالت سے محظوظ ہونے لگا۔ اگر آپ اپنے کپڑے پہن کر میری شرٹ مجھے دے دیں گی تو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے اپنی ہنسی بمشکل دبائی۔ وہیں اس کی بات پر جمل کے بدن کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ چکا تھا۔ وہ جھٹ سے اس سے دور ہوئی، لیکن وہ جن اسے دور کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی اسے کھینچ کر واپس سے خود سے لگا گیا۔ ابھی چھوڑیں، ہمیں گھر جانا ہے۔ اس نے جیسے یاد آنے کو رہی۔ پہلے بتاؤ، ناراضگی ختم؟ رات بھر اسے ایک لمحے بھی سانس نہیں لینے دی اور اب پوچھ رہا تھا ناراضگی ختم؟ جمل کو بے اختیار اس پر طیش آیا، لیکن جانتی تھی ظاہر کرے گی تو یہ جن مزید بگڑے گا۔ جی ختم، پکا؟ اس کے پکا لفظ پر جمل نے گور کر اسے دیکھا۔ چھوڑیں مجھے، بولتے وہ اپنا آپ چھڑانے لگی۔ سوچ لو، اٹھو گی تو ویسے دکھو گی۔ اس کے ویسے لفظ جمل کے سمجھ میں آتے وہ اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے اسی کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ زیال اسے ہائے معصوم بیوی والی نظر سے دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ سکون سا سکون تھا ایک دوسرے کی پناہوں میں۔ جمل ساری ناراضگی بھول چکی تھی، آخر کو پوری رات منایا تھا اور یہ موقع بھی اس کے کمر والے زخم نے دیا تھا، ورنہ سٹیچز کی وجہ سے وہ اب تک اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد دونوں ایک ساتھ اٹھے تھے۔ زیال اس کی آسانی کے لیے تھوڑا آگے چلا گیا تھا۔ جب تک وہ واپس آیا تب تک جمل اپنے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ رات زیال نے کچھ جڑی بوٹیاں پیس کر اس کے زخم پر لگائی تھیں، وہیں جو وہ لوگ جب کبھی جنگلوں میں پھنس جاتے تھے، زخم ہو جاتے تھے، تب لگاتے تھے۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے، یہاں پھلوں کی بھی بھرمار تھی۔ اس نے آتے وہ پھل چلتی ندی کے صاف پانی میں دھوئے۔ جمل یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص کیا تھا؟ اسے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ شاید آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، دل کا سکون، روح کا چین تھا۔ وہ اس کی کل کائنات تھا۔ وہ پھل دھو کر اس کے قریب آ کر بیٹھا، ایک تازہ سیب اس کی جانب بڑھایا جسے وہ چپ چاپ پکڑتی کھانے لگی۔ اتنی دور چل کر آنے کی وجہ سے اس کے سٹیچز اور کمر کا زخم جو رات تک بہت درد کر رہے تھے، اس وقت جیسے وہ کہیں تھے ہی نہیں۔ زیال کی لگائی جڑی بوٹیاں ان پر اپنا اثر کر رہی تھیں۔ ایسی یہ ہاسپٹل مشہور ہے۔ جمل کے پاس اتنا ڈاکٹر تھا، ذاتی ڈاکٹر، جو اب کہیں سے روٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا سیب کو ترتا ان درختوں کی اونچائی معلوم کر رہا تھا۔ جمل یک ٹک اسے دیکھے گی، کیا دیکھ رہے ہیں اوپر؟ اتنی دیر اسے دیکھتے دیکھ بے چین ہو کر بالآخر پوچھ بیٹھی۔ زیال نے ایکسپرٹ نظر اس پر ڈالی، یہی کہ کس درخت پر پھانسی ٹھیک سے لگائی جا سکتی ہے۔ اسی اسپارٹ انداز بولتے سیب کھانے لگا۔ جب جمل کے منہ والا سیب اسے اپنے گلے میں اٹکتا محسوس ہوا، وہ دم سادے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی آپ ایسے کیوں؟ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ لہجہ پل میں بیگ گیا۔ زیال نے نظریں اس کی جانب اٹھائی۔ فکر مت کرو، اپنی بات کی میں نے، کہتے وہ اٹھ کر اپنی شرٹ پہننے لگا۔ جمل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور اس کا روکھا سا انداز اسے برا لگ رہا تھا، رونا آ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر رہی تھی۔ اٹھو میرے ساتھ، میرے بچوں کو سزا مت دیا کرو۔ اسے وہیں سے باہوں میں بھرتے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ایک جانب چلنے لگا۔ جمل سیب ہاتھ میں پکڑے جھلملاتی آنکھوں سے اسے دیکھی کہ مجھے نیچے اتاریں۔ اس کی نظریں سامنے ٹکی نظروں کو دیکھ جلدی سے بولی۔ زیال انسنا کرتے چلتا رہا۔ میں نے کہا مجھے نیچے اتاریں۔ اب کی بار وہ چیخی کہ زیال کو مجبوراً اپنے قدم روکنے پڑے اور اسے نیچے اتار لیا۔ نیچے اترتے وہ خود چلنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ زیال اسے دیکھ وہیں کھڑے کھڑے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ انوز اس طرح چلتی رہی جب اچانک زیال نے اسے کھینچ کر ایک درخت کے ساتھ پن کیا اور خود اس کے بہت قریب آیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، ویسے کیا مسئلہ تھا؟ اب کی بار لہجہ اسپاٹ تھا۔ چھوڑیں، میری ٹانگیں ہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے فولادی سینے پر دونوں ہتھیلیاں جماتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن اس چٹان کو پیچھے ہٹانا اس نازک جان کے لیے مشکل تھا۔ جیسے کل آ گئی تھی، جیسے کل اپنے زخم پھر سے ہرے کر لیے تھے۔ جان بوجھ کر کر رہی ہو نا؟ اس کی باتوں پر جمل کی آنکھیں پھٹی، لیکن وہ اتنے قریب سے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ اپنے الٹ پلٹ ہوتے دل کو تیز تیز سانس لیتے نارمل کر رہی تھی۔ بولو، اسے خاموش دیکھ جمل کا نازک سا بازو دبوچا۔ اس کی پکڑ تو نہ نرم تھی نہ سخت، لیکن جمل کے لیے بھی بہت تھا۔ پل میں دو موتی ٹوٹ کر رخ سے رخسار پر ہوئے۔ جانتی ہو رات تمہارے زخم پر مرہم رکھتے کتنی بار میں نے اپنا آپ باز رکھا، کیسے اپنی شدتوں کو قابو رکھا، تمہیں ان سے پروٹیکٹ کیا، جانتی ہو؟ نہیں، تم نہیں جانتی۔ تم بھول گئی کہ تم سے دوری ایک دن بھی برداشت نہیں ہوتی۔ آخر میں وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ جمل سن سی ہوئی اسے دیکھی، اور یہاں کتنے مہینے ہو گئے اور اب بھی تم میرے لیے ٹھیک ہونے کے بجائے الٹا زخموں کو بڑھا رہی ہو۔ آخر میں لہجہ دھیما پڑا۔ جمل کو ایک لمحہ لگا تھا سارا معاملہ سمجھتے، اور جیسے ہی سمجھ آیا گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ مسکرانا بند کرو، میں ڈانٹ رہا ہوں نا؟ اسے مسکراتے دیکھ زیال کا دل مزید جلا، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ اور بھی گہری کر گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ روانی سے بولتا ایک دم آہستہ ہوتے ہوتے چپ ہونے لگا، کیونکہ جمل کا نازک ہاتھ اس کے رخسار پر نرمی سے دھرا تھا۔ ہٹاؤ ہاتھ۔ اسپاٹ لہجے میں گویا دھمکی دی، لیکن ناکام۔ وہ وہیں سے اس کا سر نیچے جھکاتی اس کے ماتھے پر اپنی پنکھڑی سے لب رکھے۔ زیال نے سکون سے آنکھیں موندی، روح تک جیسے سیراب ہو گئی تھی۔ وہ مزید اب اس کے سر کی پچھلی جانب ہاتھ رکھے خود پر جھکاتی دونوں آنکھوں کو باری باری عقیدت سے چومنے لگی۔ یہ نرم گرم لمس زیال کے لیے آب حیات تھا۔
دل پر ایک دم ٹھنڈی فوار سی پڑی تھی۔ میرا بچہ ناراض ہے؟ اس کے گرے جھیل سی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ اپنے چہرے پر رکھے جمل کے نازک سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا نفی میں ہلاتا اس بات میں ہلانے لگا۔ جمل کو اس پر ہنسی آئی تھی۔ وہ سر جھکائے ہنستی چلی گئی۔ وہ اس وقت پوری ٹوٹا ہوا ضدی بچہ لگ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں گی، میں اپنا دھیان رکھوں گی اب۔ ہاں، یہ الفاظ تو سننے تھے اس بگڑے بچے کو، جن کے لیے اسے یہ ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرنی پڑی تھی۔ وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ایک شدید مسکراتے اس نے جمل کو پھر سے باہوں میں بھرا اور اس کا ماتھا چومتے اسی جانب چلنے لگا جہاں سے وہ آئے تھے۔ اسے نزدیک ہی کہیں ہوگی سمجھ کر وہ گاڑی تک نہیں لایا تھا، اور اب یہ خوبصورت مسافر اسی طرح اپنا سفر طے کرنے والے تھے۔ اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن بند نہیں کیے، وہ ڈپنے والے انداز میں بولی، پتہ تو چلے سب کو کہ رات کو بھرے جنگل میں تم نے اس حسین نوجوان کی عزت لوٹی ہے۔ اس کی بات پر جمل کی آنکھیں پھٹی، لیکن وہ ڈیڑھ میں جال جو اپنی بات پر تھوڑا سا بھی مسکرایا۔ جمل اس طرح تیکھی نظروں سے گھوری کہ اس ڈیڑھ کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر سب نے سچ میں یہی سمجھا تو ایک نئی فکر اسے لاحق ہوئی۔ اس نے جلدی سے خود اس کے دونوں بٹن بند کیے۔ دیال اس کی حرکت محسوس کرتا مسکرا رہا تھا، لیکن وہ اب دیکھ کر صحیح سے پتھروں پر پیر جماتا چل رہا تھا۔ جمل کبھی اس کو دیکھتی، کبھی آگے رستے کو۔ اسے چاہیے تھا وہ سارے رستے اس حسین شخص کو دیکھتی رہتی۔ اور تبھی جمل نے نظریں اٹھا کر دیال کو دیکھا، اور پھر وہ پورا رستہ اسے دیکھتی گئی، جس کے ماتھے پر بکھرے بال اور سردی کے باعث ناک سرخ اسے مزید جاذب بنا رہے تھے۔ سدیش سب کے لیے ناشتہ بنا کر جا چکا تھا، جسے اب میشی اور کومل ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ یاقوت فریش ہوتا بلیک پینٹ پر آسمانی رنگ کے بٹنوں والی شرٹ پہنے، آستینیں فولڈ کر کے بال پیچھے سلیقے سے جمائے، میشی کے دل پر بجلیاں گراتے کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ ہاتھ میں پانی کا جگ جو رکھ رہی تھی اسے اسی طرح پکڑے یاقوت کو کنکھیوں سے دیکھنے لگی۔ البتہ اس کی یہ نظریں یاقوت کے بجائے کومل نے دیکھ لی، تبھی اسے کونی مار کر ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ کچھ رات ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، یہاں تو بخش دو۔ وہ میشی کان میں سرگوشی کرتی ایک آئیبرو اچکائے شریر ہوتی چھیڑنے لگی۔ جب اس کی بات سنتے میشی کو تو مانو پتنگے ہی لگ گئیں۔ وہ بری طرح سٹ پٹاتی واپس کچن میں بھاگ گئی۔ پیچھے کومل کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا، جس پر یاقوت جو اپنے موبائل پر کچھ کر رہا تھا نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ خیر ہے، صبح صبح کون سے ہنسی والے دورے پڑے ہیں؟ یاقوت کی بات پر کومل نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی اور چپ چاپ ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ اسی پل یاقوت کی نظروں نے اس کی دشمن جہاں کو تلاشا تھا۔ اب کیا جانے وہ کیوں منہ چھپا کر بھاگی تھی؟ وہ جب پتہ چل جاتی تو اگلے ایک ہفتے تک اس کو تنگ کرنے کا موقع مل جاتا۔ بلاس اپنی سرخ آنکھیں مسلتا اس کے سامنے والی کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ یاقوت اب اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم رات بھر کس ماں کے ساتھ لگے رہے ہو جو نیند پوری نہیں ہوئی؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ تڑک کر بولا، جب بلاس جھٹ سے سیدھا ہوا۔ ماں؟ میری مجال جو ان 2 ہفتوں کے ہوتے کسی ماں سے لگوں؟ پوری رات میری آنکھوں میں کٹی ہے دونوں کو سنبھالتے۔ اس کا انداز ایسا گویا ابھی رو دے گا۔ کل ضد کر کے خود ہی میشی سے لے کر آیا تھا، لیکن دونوں نے ایک ہی رات میں اپنے شاہ چاچو کو چاند تارے سورج سب دکھا دیے۔ ماں بننا اتنا آسان نہیں ہے، یاقوت نے سمجھانے والے انداز میں جواب دیا۔ میرا ماں بننا کینسل؟ بلاس کا جواب فوراً سے پہلے آیا، جب اس کی بات پر میشی اور کومل کا چھت پھاڑ قہقہ گونجا۔ یاقوت نے بلاس کو گھورا۔ شرم کر لے کچھ۔ اس نے پیچھے کھڑی خواتین کو دیکھ بلاس کو ڈپٹا۔ خیر، اپنی ہی پارٹی ہے، کہتے وہ پہلو بدلنے ہی لگا تھا جب یاقوت کا کرارا جواب آیا۔ جوتا بھی میرا اپنا ہے، آج ہی نیو پہنا ہے۔ اس کی دھمکی پر بلاس چون کر اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا نظر باہر سے آتے لو برڈز پر گئی۔ ان کو دیکھ بلاس کرنٹ کھا کر اٹھا۔ بولنے کے لیے جو منہ کھلا تھا وہ کھلا ہی رہ گیا۔ اسے اسٹک دیکھ باقی سب نے مڑ کر دیکھا اور سب بے اختیار کھڑے ہوتے چلے گئے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ سب یوں ہی اسٹک ہو جاتے جیسے اب ہو گئے تھے۔ ان سب کو اپنی جانب دیکھتے پا کر جمل بری طرح کڑبڑائی۔ ابھی نہ نیچے اتاریں؟ کیوں؟ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے بھگا کر لایا ہوں۔ اس کے دو بدو جواب پر جمل کلس کر رہ گئی۔ سب کی نظریں خود پر پا کر وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل ہال میں بائیں جانب اس بڑی کھلی سی دیوار پر جو نہ کے برابر تھی، نیچے صرف ایک گرل لگی تھی، اس کے قریب رکھا تھا، جہاں سے کھانا کھاتے ہوئے باہر کے خوبصورت نظارے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ اسی طرح سب کے سامنے جمل کو اپنے کمرے میں لے گیا، سب پر جیسے سور سب پھونکے، جس سے سب سے پہلے یاقوت باہر آیا اور دل میں ماشاءاللہ بولتے واپس کرسی پر بیٹھا۔ وہ رات سے ہی مطمئن تھا، جانتا تھا اب جمل واپس بھی آئے گی اور ناراضگی ختم بھی ہو چکی ہے۔ اتنا یقین اسے اپنے میسنے بھائی پر تھا، جو سب کے سامنے جتنا سنجیدہ رہ لے، لیکن جمل کے ساتھ وہ کسی ٹین ایج کی طرح لگتا تھا۔ کومل اور میشی کھسیانی سی ہنسی پھر سے اپنے کام پر جٹ گئیں۔ اس وقت سب کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھٹی تھی، کیونکہ اپنے کمرے سے نکلتے پامیر دکھائی دیا تھا، جو دیوار کا سہارا لیتے باہر آیا تھا۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑے دیکھ کومل کا دل دھک سے رکا تھا، سانس جیسے سینے میں اٹکی تھی۔ کیا اس منظر سے زیادہ حسین منظر اس کے لیے کوئی ہو سکتا تھا؟ کومل جیسی حالت سب کی تھی۔ یاقوت اور بلاس فوراً اٹھ کر اس تک گئے اور اس کا ایک ایک بازو تھام کر اپنے کندھوں پر ٹکایا تھا۔ دونوں کی آنکھیں اشباتی خوشی سے دل جھوم رہا تھا۔ وہ دونوں سے سہارا دے کر کرسی تک لائے اور دھپ سے بٹھا دیے۔ کومل اب تک بے یقینی سی جیسی یقین دہانی خود کو کروا رہی ہو۔ تم بھی رات کو نہیں دیکھتی جو اب دیکھ رہی ہو؟ میشی نے اسی پل کونی مار کر حساب چکتا کیا۔ اب سٹ پٹانے کی باری کومل کی تھی، لیکن گئی نہیں، وہ دیکھتی رہی اور خود کو یقین دلاتی رہی۔ سب صرف بیٹھے تھے، اپنے سربراہ کا انتظار کر رہے تھے۔
جو سامنے سے آتے دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں فریش تھے۔ آتے زمل نے سربراہی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ ذیال پہلے تو دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر مسکراتے اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امیر اس کی جانب نظر اٹھانے سے بھی کترا رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن زبان تالو سے چپکی رہی۔ اس کی یہ بے چینی ساتھ بیٹھی کومل نوٹ کر رہی تھی، تبھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ بھائی جنگل میں زیادہ مچھر تو نہیں تھے نا؟ بلاس کی زبان کی کھجلی تھی کہ ذیال کے ہاتھ میں پکڑے چمچ منہ کی جانب جاتا جاتا رکا، لیکن زمل اس کو تو گویا 400 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ذیال کو دیکھنے لگی جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے رات یاد کروائی۔ زمل اس کی اس حد تک بے باکی پر بری طرح سے تلملا کر رہتی۔ بتاؤں کتنے مچھر تھے؟ اس نے جھک کر زمل کے کان میں سرگوشی کی۔ سب تھوڑی آگے ہوتے جیسے ان کی بات سننے کی کوشش کرنے لگے۔ زمل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سخت تنبیہ کی، مانو کہہ رہی ہو کمرے میں چلو بتاتی ہوں۔ اور یہاں ذیال ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ ترم خان کو اس کی خانی سے ہی قابو کرتی تھی، لیکن وہیں یاقوت اور پامیر سر جھکائے کہ سیانی ہنسی ہنستے بلاس کے سوال کا جواب وہ دونوں جانتے تھے۔ یاقوت تمہاری گن لوڈڈ ہے؟ اس نے کھانا چباتے مصروف سے انداز میں پوچھا، جب بلاس کی شریر مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ جی پاشا لوڈڈ ہے۔ وہ ابھی ایسے بولا جیسے پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ بلاس دانت کچکچا کر رہ گیا۔ بلاس کو دے دینا، ساتھ ایکسٹرا اسٹاک بھی۔ اگلے 1 مہینے تک اس کو اسی جنگل میں شکار کرتے آسانی ہوگی، ضرورت پڑے تو 1 مچھردانی بھی رکھوا دینا۔ یہ ہوا تھا دھماکہ بلاس کے ساتھ باقیوں کے بھی سروں پر۔ سب کو بلاس پر ترس آتے آتے بھی ہنسی آئی تھی، لیکن پاشا کی موجودگی میں سارے ہونٹ سیے بیٹھے رہے۔ بلاس چاہ کر بھی مزاحمت نہیں کر پایا، ورنہ سزا 1 سال تک چلے جانے کا خدشہ تھا۔ سب نے ایک خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ یہ وقت حسین تھا، بے حد حسین۔ وہ گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کچھ کام کرتا، وقفے سے سامنے جلے پیر والی بلی کی طرح چکر کاٹتی جیلانی کو دیکھتا اور پھر سے کام پر لگ جاتا، لیکن اسے ایسے گھن چکر بنے دیکھ اس کا اپنا سر گھوم گیا تھا۔ کیا آپ پلیز بیٹھ سکتے ہیں؟ اس طرح خود کو تھکانے سے وہ پاشا ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ گویا عاجز آتا بولا جب جیلانی نے رک کر ایک کڑی نظر اس پر ڈالی۔ میں نے تمہیں ماسٹر مائنڈ سمجھا تھا، لیکن تم سے اس کا ایک بھائی ختم نہیں ہوا۔ اس کے ٹھیک ہوتے وہ نکل آیا نا اپنے پنجرے سے۔ وہ تقریباً پھٹ پڑے تھے۔ نوفل کو ان کا یہ لہجہ خاصا ناگوار گزرا تھا۔ آپ اتنے سالوں میں کچھ نہیں کر پائے، مجھ سے 1 دن میں سب کر دینے کی امید رکھتے ہیں؟ اس کے آکاردار لہجے کو محسوس کرتے جیلانی ایک بار پھر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ بہت بڑی انسلٹ تھی ان کی، گویا ان کی طاقت پر تماچا تھا جو نوفل رحم خانزادہ نے بڑی حرام اور نرمی سے مارا تھا۔ میں اگر کچھ کہتا ہوں تو کرتا بھی ہوں، یقین رکھیں آپ۔ میں اس پاشا کو وہاں ماروں گا جہاں اسے مرتے وقت پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جس سے جیلانی کو اس سے خوف محسوس ہوا، اور ساتھ ہی یقین بھی آیا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ وہ جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ برفیلا کاٹدار تھا۔ میرے پاس اس کی ایسی کمزوری ہے جس پر ہاتھ پڑتے وہ پاشا بنا پانی والی مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ بولتے اس کی آنکھوں کے پردے پر 2 خوبصورت ہیزل آنکھیں لہرائی تھیں۔ لیکن تم کیوں اس پاشا سے پنگا لوگے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی نظر میں آنا گویا موت کی نظروں میں آنا ہے؟ وہ اپنے لہجے سے نوفل کو بہت کچھ باور کروا رہے تھے، جسے سمجھتے نوفل کا بلند کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ وہ سر پیچھے صوفے کے تھیلیوں پر پھینکتے ہنستا چلا گیا۔ جیلانی کو اس کے دماغی توازن کے بگڑ جانے کا خدشہ سا لاحق ہوا۔ ہنسنا بند کرو گے؟ اسے ایسے ہنستے دیکھو فزدہ ہوئے۔ نوفل کی ہنسی وہیں رکی اور سر نظروں سے جیلانی کو دیکھا۔ آپ یہ سمجھ لیں اس سے میری دشمنی ہاتھ سے پہلے کی ہے۔ اس نے مجھ سے وہ چھینا ہے جس کے لیے میں اس جیسے اور لاکھوں پاشا کو ختم کر سکتا ہوں۔ کہتے وہ اٹھا اور سامنے پڑی سگریٹ اٹھا کر دانتوں میں دبا کر دھواں کھینچا اور واقعی سپرد کیا۔ یہ میں آپ کی محبت میں کروں گا، آفٹر آل میرے ہونے والے سوسر ہیں آپ۔ اسے خود کو عجیب نظروں سے دیکھتے پا کر خود کو کمپوز کیا۔ جو بھی تھا وہ جیلانی پر اپنا مقصد ظاہر نہیں کر سکتا تھا، ورنہ پاشا کے ساتھ اس کا ایک دشمن اور بڑھ جاتا۔ اگر جیلانی کو پتہ چل جاتا کہ نوفل اس کی مدد نہیں کر رہا بلکہ اسے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ دوسری وجہ سامنے دیوار پر لگی تصویر تھی جس میں بیچ میں جیلانی تھے اور دونوں اطراف احمد اور مشائم۔ مسکراتے ہوئے نوفل کی نظر اس شاید رنگ والی آنکھوں والی لڑکی پر جا ٹکی تھی۔ کم تو وہ بھی نہیں تھی زمل سے خوبصورتی کے معاملے میں۔ 2 بیویاں رکھنے میں کیا مذائقہ، دماغ نے جیسے اپنا جال پھینکا۔ زامل ناراض تھا اپنے بال سے، تبھی اس کی گود میں آتے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ البتہ ظالے خاموش تھی، وہ ٹکر ٹکر اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، حالانکہ اسے کاٹ میں لٹا رکھا تھا اور زامل کو گود میں اٹھا رکھا تھا، لیکن اسے شاید اتنی محبت راس نہیں آ رہی تھی۔ اس کے گلے میں کوئی اسپیکر فٹ ہے کیا؟ کتنا تیز رو رہا ہے؟ وہ عاجز آ کر بول پڑا۔ زمل جو ان کے کپڑے ایک چھوٹی سی باسکٹ میں رکھ رہی تھی، رک کر ایک نظر اسے دیکھتی پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ دونوں کو ابھی فیڈ کروا کر ہٹی تھی۔ اب چپ، ایک دم چپ، ورنہ اٹھا کر بیڈ پر پٹک دوں گا۔ دھمکی ایسے دی جیسے وہ ابھی سمجھ لے گا وہ بھی اسی باپ کی اولاد تھا۔ مزید داڑے مار کر رونے لگا، اتنا کہ ذیال بری طرح سے سٹ پٹا گیا۔ ادھر دے میرے بیٹے کو، خواہ مخواہ رلا دیا۔ ذیال کے ہاتھوں سے زامل کو پکڑتے تقریباً ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ زامل اس کی گود میں آتے جھٹ سے چپ ہو گیا تھا۔ دیکھو دیکھو ڈرامے باز، آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں ہے۔ اس کے چپ ہوتے آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ زمل نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ وہ ابھی سے ان باپ بیٹے کی چھوٹی چھوٹی جنگ سے تنگ ہونے لگی تھی۔ آگے چل کر پتہ نہیں دونوں نے کون سی تباہی مچانی تھی۔ اس کا اندازہ آنے والے وقت
اچھے سے کروانے والا تھا۔ زیال اب زالے کو اٹھا کر باہر لے جانے لگا تھا، جو باپ کی گود میں آتے اپنے ننھے ننھے ہاتھ پیر خوشی سے مارتی نہ سمجھ آنے والی کیوٹ سی آوازیں نکالنے لگی۔ میرا کیوٹ بیٹا تو یہ ہے، میری جان کا ٹکڑا۔ وہ اس کی روئی سے گال چومتا حال میں آ گیا، جہاں یاقوت اور پامیر اپنی اپنی ٹھوڑی کے نیچے اپنے ہاتھ کی بند مٹھی جمائے سامنے برلاس کو دیکھ رہے تھے، جو ہاتھ میں موبائل لیے کسی کو کال پر کال کر رہا تھا، لیکن وہ مقابل شاید ڈھیر تھی، بار بار کال کاٹ رہی تھی۔ یہ تم دونوں کون سا ٹاک شو دیکھ رہے ہو؟ ان کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ ٹاک شو شروع ہونے میں وقت ہے بھائی، ابھی تو واک شو چل رہا ہے۔ برلاس کے چکر کاٹتے دیکھ یاقوت بولا۔ پامیر پاشا کو دیکھتے سیدھا ہو بیٹھا تھا، وہ اب تک اس سے صحیح سے بات نہیں کر پایا تھا، یا یوں کہہ لیں نظر اٹھا کر لفظوں کے بوجھ نہیں نظریں جھکا دی تھی۔ تم کب تک روٹھی محبوبہ بن کر رہوگے؟ پامیر کے جھکے سر کو دیکھ زیال نے چوٹ کی، جب اس کی بات پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ زیال کے لہجے سے کہیں سے بھی وہ ناراض نہیں لگا تھا، یہی احساس پامیر میں جیسے جان سے بھر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں تھوڑی بھیگ سی گئیں۔ زیال خود اٹھ کر اس کے ساتھ سوٹ پر آ کر بیٹھتا، ایک ہاتھ اس کندھے کے گرد پھیلا گیا۔ ہاں آپ ناراض نہیں ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جب زیال نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا۔ پامیر یہ دیکھ اس کے سینے میں منہ چھپا گیا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، اینڈ سوری، میں بھی شرمندہ ہوں اپنے لفظوں پر۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ عنقریب تھا کہ وہ رو دیتا، دل تھا کہ بھاری ہوئے چلا جا رہا تھا۔ زیال نے مزید اسے خود میں بھیج لیا۔ یاقوت اس کے سامنے دوسری جانب بیٹھا مسکرا کر دونوں کو دیکھتا خود بھی ساتھ لگ گیا۔ اب رونے مت لگ جانا، ایک کو ہی چپ کروانا مشکل ہو رہا ہے، اس نے زامل کو یاد کرتے کھلس کر کہا، جب پامیر نے چہرہ باہر نکال کر سوالیہ نظروں دیکھا، پھر گود میں لیٹی زالے کو اسے دیکھ پامیر کے دل میں بہار سی آئی تھی۔ اس نے دھیرے سے نرم ہاتھوں سے اسے زیال کے گود سے لیا۔ اس ننھی کلی کو پہلی بار گود میں لینے کا احساس اتنا خوبصورت ہے کہ اسے بیان کر پانا پامیر کے لیے اس وقت انتہائی مشکل تھا۔ پامیر کی گود میں آتے زالے چھوٹی چھوٹی انگڑائیاں جس ادا سے لے رہی تھی، یاقوت اور پامیر دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ البتہ زیال اب برلاس کی جانب متوجہ تھا، جو اب تک گھن چکر بنا کال پر کال ملا رہا تھا۔ اسٹاپ! زیال کے اسٹاپ بولتے ہی برلاس وہیں جم سا گیا۔ تمہارا کون سا مسئلہ کشمیر جا کے جو یہاں وہاں پھرکی بنے اسے حل کرنے میں لگے ہو؟ مسئلہ محبوبہ بھائی، اس کی محبوبہ روٹھ گئی ہے، بیچارہ اسے ہی منا رہا ہے۔ برلاس کے بولنے سے پہلے یاقوت بول پڑا۔ زیال نے ایک کڑی نظر برلاس پر ڈالی، اس کو تو گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، وہ بول رہا تھا جب زیال دھیرے سے اٹھتا اس کی جانب قدم بڑھاتا۔ برلاس سر نفی میں لاتا، پیچھے جاتا رہا، چہرے پر ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا تھا، یاقوت اور پامیر نے باقاعدہ اپنی آنکھیں اور کان بند کیے تھے۔ زالے بھی گویا چاچو کی درگت بنتی دیکھ خوش ہو رہی تھی، اس کے لیے سامنے اپنے باپ کے چلتے ہاتھ پیر ایک دلچسپ منظر بن رہے تھے۔ یاقوت اور پامیر تو بری طرح سے سٹپٹا گئے۔ 2 گھنٹے بعد کا منظر۔ برلاس اپنے ہاتھ پر بیلٹ بندھوائے، گردن میں پٹا پہنے ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا، جمان نظریں ٹیڑھی کر کے لڑکیوں کی طرح پھنس پھنس کر ہنستے یاقوت اور پامیر کو گھور رہا تھا۔ زیال سے اوپر پرسکون سا بیٹھا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا، گویا سب سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اب کرو اپنی محبوبہ کو ویڈیو کال اور پھر دیکھو محبوبہ تمہارے قدموں میں۔ اس کا انداز ایسا لاپرواہ سا تھا، برلاس اندر تک جل بھن گیا تھا، لیکن وہیں یاقوت اور پامیر چھٹ پھاڑ کہہ مار کر ہنسے تھے۔ دونوں کو برلاس پر ہنسی بھی آ رہی تھی، ترس بھی، لیکن یہ منظر دونوں کے پیٹ میں درد بڑھانے کی وجہ بنا تھا۔ بھائی اس کے لیے ہڈیاں توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اس کا دھاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ دہشت گرد بھائی ہونے کا ایک نقصان اسے آج پتہ چلا تھا، ان کا مسئلے کا حل نکالنے کا طریقہ بھی انہی کی طرح خطرناک تھا۔ بیچارہ برلاس ناک توڑوا کر بیٹھا تھا، لیکن اس نے اپنی ایک پک لے کر آئرہ کو بھیجی تھی، جس کے بعد اس کی کالز پر کالز دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے جھٹ زیال کو دیکھا، جو اپنے موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ ذرا اس کے موبائل کی جانب آئے تو سامنے زامل اور زالے کی تصویر تھی، جسے کنکھیوں سے وہ دیکھتا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ وہ جتنا زامل کو دیکھتا تھا، اتنی زیادہ محبت وہ اپنے بیٹے سے کرتا تھا۔ وہ دونوں ننھی جانیں اپنے باپ کی رگ و جان سے زیادہ نزدیک آ چکی تھیں۔ ہاں بولو۔ آئرہ کی کال اٹھاتے وہ سنجیدہ ہوتے بولا۔ آگے سے اس کی رونے کی آواز سنتے دل تھوڑا بے چین سا ہوا تھا، جیسے اس کے آنسو اسے برے لگ رہے ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، تم ناراض تھی، ناراض رہو۔ منانے کے بجائے خود منہ بناتے وہ کال کاٹنے لگا۔ جب آگے سے آئرہ کچھ بولنے لگی، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اسپتال کا نام پوچھ رہی تھی، لیکن برلاس نے آنے سے منع کر دیا۔ اب وہ کوئی دھمکی دے رہی تھی، جس کے ساتھ میں آتے برلاس نے اسے ہاسپٹل کا نام بتا دیا۔ اب بس اس کے آنے کا انتظار تھا۔ اسے اپنے ان 2 شیطان بھائیوں پر ذرا یقین نہیں تھا۔ ذرا دیر نہ لگاتے اس کی عزت کا کچرا کرنے میں، لیکن تب ہی نظر زیال پر گئی۔ دل کو جیسے ٹھنڈ سی ملی، اس کے ہوتے ان دونوں کی اتنی مجال نہیں تھی، اور وہ تو خود محبت کا بے تاج بادشاہ تھا، اس کے ہوتے کوئی کام نہیں بگڑ سکتا تھا۔ یہ طے تھا ان کا، یہ بھائی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اب تک برلاس کی محبوبہ نہیں آئی تھی۔ اب تو دونوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، بے چینی تھی، وہیں ان سے زیادہ برلاس کو تھی۔ وہ بار بار گردن موڑ کر ان دونوں کو دیکھ کر گھورتا تھا۔ ابھی یاقوت اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے، خود کے اور پامیر کے لیے۔ بادشاہ باہر کہیں کی چائے نہیں پیتا تھا، اس لیے اس کے لیے کین لے آیا، اور اب دونوں بیٹھے چائے کی چسکی لیتے اور آواز نکال کر برلاس کے زخمی کانوں تک پہنچاتے، جس سن کر وہ اندر ہی اندر دونوں کو 100 گالیوں سے نوازتا۔ ان کی چائے آدھی ہی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔
دونوں ٹکٹکی باندھے آنے والے شخص کو دیکھنے لگے۔ وہ وہی تھی بلاس کی محبوبہ۔ روتی ہوئی اسے دیکھ بلاس ایک دم سیدھا ہوا، لیکن وہ ایک دم پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا چکا تھا کیونکہ آئرہ روتی ہوئی سیدھی اس کے گلے سے آ لگی تھی۔ بلاس سانس روک کے اس کے بال اپنے چہرے کو چھوتے محسوس کرنے لگا۔ پامیر اور یاقوت کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دونوں منہ کھولے عنقوں کی طرح دیکھنے لگے۔ جب پاشا کی نظر موبائل پر ہی تھی، اگر کوئی دیکھے تو اس نے ڈاکٹرز والا ماسک پہن رکھا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے گلے سے لگی روتی رہی، پھر پیچھے ہٹتی، آنسو صاف کرتی اسے دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے لگی اتنی چوٹیں؟ وہ بنا رکے ایک ہی سانس میں سوال کرتی فکر مند سی ہوتی، اس کے بازو اور گردن کو دیکھنے لگی۔ بلاس اپنے بھائیوں کے سامنے اس کے گلے لگنے پر ہی گویا سکتے میں چلا گیا تھا۔ بتاؤ، بولا نہیں جا رہا؟ درد ہو رہا ہے؟ تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتے؟ وہ اب روتے ہوئے ڈانٹ رہی تھی۔ بلاس ایک دم ہوش میں آیا جبکہ وہ دونوں نمونے سلو موشن میں چائے کے سپ لیتے سامنے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی نیٹ فلکس مووی چل رہی ہو۔ تیسرے کو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اس کے شارپ کان آئرہ کی آواز پر کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کے بولنے کے انداز سے اسے جمل یاد آئی تھی، لیکن کیوں؟ اب وہ یہی سوچ رہا تھا، تمہیں ذرا میرا خیال نہیں ہے؟ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ بلاس اس نظروں سے پیچھے دیکھنے کا بار بار اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ بس بولتی جا رہی تھی نان اسٹاپ۔ یاقوت اور پامیر کے لیے یہ ایک دلچسپ لو سٹوری بن رہی تھی۔ دونوں بنا پلک جھپکائے دیکھے گئے۔ تم مجھے منا رہے تھے، میں نے تمہاری ایک بات نہیں مانی تو تم نے خود ناراض ہو کر یہ سب کر لیا۔ وہ اب سر جھکائے روتے ہوئے سوں کرتی بول رہی تھی، جب بلاس کے ذہن میں دھماکے سے اپنی بات یاد آئی اور یہاں سے اسے اپنی درگت پھر بنتی دکھ رہی تھی۔ یاقوت اور پامیر نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں، بھلا کون سی بات؟ بلاس صنفی میں لاتے آئرہ کو چپ کروانے ہی والا تھا کہ وہ بول پڑی، میں نے تمہیں ایک کس دینے سے منع کیا تو تم نے بس۔ یاقوت کے منہ سے چائے کا فوارہ نکلتا سیدھا پامیر کے منہ پر گیا تھا اور وہ وہیں سے اسٹیچو ہو گیا۔ آئرہ اس آواز پر بدک کر بیڈ سے اٹھی تھی اور بلاس تو وہ تو ایسے تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آئرہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی بلاس کو تو کبھی دو صوفے پر براجمان نفوس کو دیکھتی، جن میں سے ایک کے چہرے سے چائے ٹپک رہی تھی اور وہ دوسرے کو اسٹیچو بنا گھور رہا تھا۔ تیسرا ماسک لگایا اب بھی موبائل پر جھکا تھا، لیکن کس والی بات پر؟ اس کے ہاتھوں میں بھی مزید کھجلی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی اولاد اس کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی ٹھڑک پن میں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی، جیسے کوئی سور پھونک گیا ہو۔ کسی نے سانس لینے تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر پاشا نے گلا کھنکا کر سب کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا اور صوفے سے اٹھ کر سامنے ٹیبل پر رکھے ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر پامیر کے ہاتھ میں تھماتے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے وہ دو نمونے بھی ہوش میں آئے۔ تو گھر آ، تیری کمی ہم پوری کریں گے۔ یاقوت پامیر کا ہاتھ پکڑتا منہ میں بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ مطلب وہ پرائیویسی دے رہے تھے۔ ایک پل کو بلاس کو اپنے بھائیوں پر پیار آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے گھر جا کر اپنی درگت بنتی سوچ کر ایک جھرجھری سی لی۔ یہ تینوں کون تھے؟ وہ اب بھی سکتے کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ بلاس اس کے سوال پر اندر تک ڈل گیا۔ موت کے فرشتے، کلس کر جواب دیا۔ اس کی ڈانٹ ملتے آئرہ کی کان سی بری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ ایک کس مانگنے پر اتنا ذلیل ہونا پڑے گا؟ مر کے بھی نہ مانگتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وقت پیچھے لے جائے اور آئرہ کا منہ بند کر دے، لیکن اب کیا جب تیر کمان سے نکل گیا تھا؟ اب یہ تو طے تھا وہ زندگی میں کس کرتے ہر بار یہ بھیانک وقت ضرور یاد کرے گا۔ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے وہیں کھڑی ہو کر روتے دیکھ تڑک کر بولا، مطلب عزت کا کچرا میری کا ہوا، رونا اس بی بی کو آ رہا ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکا تھا۔ ادھر آؤ، ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ پہلے تو آئرہ سے دیکھتی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی اور پاس بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے بلاس نے اس کا بازو پکڑتے مزید قریب کیا۔ اس کی اس حرکت پر آئرہ بری طرح سے بکھلا گئی تھی۔ اب کس ایک ایموجی والی مانگی تھی۔ اب اگر میری درگت گھر جا کر بننی ہی ہے تو کیوں نہ اس کے سامنے یہ خواہش پوری کر لوں۔ وہ اس کی کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے دھیمی بھاری ہوتی آواز میں بولا، جب آئرہ کا دل اتنی زور سے دھڑکا مانو اس کی آواز ابھی کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ وہ اس کے اتنے قریب چہرے کے عین مقابل دونوں بری آنکھیں ایک دوسرے میں گڑی دل کی حال بیان کرتی اس کے اندر برپا تھی، برپا ہوا شور سناتی۔ یہ وقت دونوں کے لیے ہی رک سا گیا تھا، جس میں دل کی دھڑکن ایک ساتھ دھڑکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے دونوں قد برابر تھے۔ اس کے سینے تک آتی نازک سی لڑکی پنکھڑی سے لب بلاس کے بالکل سامنے تھے۔ ان پر نظر پڑتے دل نے وہ شور مچایا کہ بس کون سے جذبات تھے جو اس وقت سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ دونوں کے جسموں میں جذباتوں کا بھرپور احتجاج برپا ہوا تھا۔ بلاس آنکھیں بند کرتا دھیرے سے اپنے سلگتے لب اس کے کپکپاتے پنکھڑی سے لبوں پر رکھ گیا۔ نرم لمس ملتے ایک کرنٹ سے پورے جسم میں دوڑتا چلا گیا۔ آئرہ تو بری طرح سے کانپ کر تڑپتے بلاس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ گئی۔ محبوب کا ایک چھوٹا سا لمس اسے پاگل کر گیا تھا۔ بلاس ایک دم پیچھے ہٹا اور آئرہ کا سرخ خون چھلکاتا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل جیسے رک رک کر چل رہا تھا۔ یہ احساس واقعی جان لیوا تھا، جسے محسوس کرتے وہ خود بری طرح سے گڑبڑا گیا تھا۔ آئرہ خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں نظریں چراتے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں صرف دونوں کے دلوں کے تیز تیز دھڑکنے کی آواز تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائیں، ایک دوسرے سے چھپ جائیں، نظر نہ آئیں۔ باہر بھائی انتظار کر رہے ہیں، کہتے وہ اٹھتی جلدی سے باہر بھاگ گئی۔
پیچھے بلاس بند ہوتے دروازے کو دیکھتا اپنا ایک ہاتھ پیچھے گردن پر رکھتے بلش کرنے لگا۔ ہاں وہ بلش کر رہا تھا، ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جو اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ دل اب تک نارمل سپیڈ میں نہیں آیا تھا، اس کا دل کیا خوشی سے چیخے۔ اسی پل یاقوت اور پامیر اندر آتے دکھائی دیا۔ سامنے بلاس کو ایسے بلش کرتے دیکھ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شادی شدہ تھے، چہرے پر ایسی سرخی کی وجہ سیکنڈ میں جان گئے۔ تبھی آگے آتے بلاس کے دونوں احترام بیٹھے۔ بلاس یک ٹک ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ لگا، مانو پوچھ رہا ہو کیا پھر جو دونوں نے اس کو تنگ کیا تھا۔ بلاس نے توبہ مانگ لی تھی، ان کے سامنے بلش کرنے سے بھی پاشا کے آنے تک دونوں نے بلاس کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پاشا ڈاکٹر کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہوئے۔ ڈاکٹر نے بلاس کی پٹیاں اتار دی، جس کے اترتے یاقوت اور پامیر بھونچکا رہ گئے۔ مطلب یہ سب ڈرامہ تھا، بلاس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ یہ خود بلاس کو بھی نہیں پتا تھا، جو تھوڑے سے درد سے کرا تھا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن وہ پاشا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو ایسے کیسے درد دے دیتا۔ اس کی پٹی اور بیلٹ اترتے چاروں واپس گھر کے لیے روم سے نکلے۔ چاروں ہی اس وقت پینٹ شرٹ میں تھے۔ خوبصورتی ان بھائیوں پر جیسے ختم تھی، ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ اوپر سے چاروں کی مغرور چال، ان کا گروپ کوریڈور سے گزرتے سب کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ ایک نرس تو باقاعدہ آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے ایک معید پر کھڑی تھی، جیسے سب سے آگے پاشا جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جا رہا تھا، سیدھا اگنور مارتا نرس کے دل کا ایک خانہ بند کر گیا۔ پیچھے سے یاقوت نے ایسے نظریں پھیری کہ بیچاری نرس کے دل کا دوسرا خانہ چھوٹے سے بلاس کی زد میں آ گیا۔ اس کے پیچھے پامیر نے سیدھی انگلی میں انگوٹھی دکھا دیا۔ دل کا تیسرا خانہ ایک بڑے بلاس کی زد میں آیا تھا، لیکن ان سے پیچھے وہ ٹھرکی تھا۔ کیا میں چل سکتا ہوں؟ رک کر کسی ٹھڑک پن سے پوچھا کہ نرس کی تو باتیں کھل گئی، اس ہینڈسم بندے کو دیکھ کر دوڑو گے؟ وہ بھی آگے سے شوق ہوتی بولی۔ جب یاقوت واپس آتا بلاس کو کالر سے پکڑ کر کھینچتا لے گیا۔ لو جی، نرس کا دل چاروں خانوں سمیت بری طرح سے تباہ ہو گیا۔ یہ انڈیپینڈنٹ ویمنز۔ آسمان خود پر نیلی روشنی کا لبادہ اوڑھے رات کی تاریکی میں بدلنے کے لیے تیار تھا۔ آج اکا دکا تارے بھی آسمان پر دکھائی دینے لگے تھے، لیکن ٹھنڈ و نوز برقرار تھی۔ صرف اتنی کہ شال کندھوں پر ڈال کر سردی سے بچا جا سکتا تھا، لیکن زالے کو تو اتنی سی بھی ٹھنڈ لگ گئی تھی، جو اب چھوٹی چھوٹی چھینکیں مارتی ناک بند ہونے کے باعث روتی جا رہی تھی۔ شامل اتنے ننھے ہاتھ پیر مارتا کاٹ میں لیٹے اپنے اوپر گول گول گھومتے جھومر کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جمل زالے کو گود میں لیے بیٹھی مسلسل چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے پاس ہی کومل تھی، جس نے چھوٹا سا انجیکشن زالے کو لگایا تھا۔ وہ آج ہاسپٹل بھی گئی تھی، اتنے دن بعد اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ بس میرا بچہ، ابھی آپ کا چھوٹا سا ناک کھل جائے گا۔ وہ زالے کی چھوٹی سی ناک پکڑتی پیار سے بولی، اور ساتھ اپنے بیگ میں سامان رکھ لیں گی۔ اس دوران جمل اسے چور نظروں سے دیکھتی شدید سی مسکرا رہی تھی۔ کومل جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تھی، جمل کی نظریں دیکھ رک گئی۔ کیا؟ اسے ایسے دیکھتے سوالیہ پوچھا۔ کل آپ ہاسپٹل سے چھٹی لے لیں۔ کیوں؟ کومل کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جمل نے کبھی اس کی جاب کے متعلق بات نہیں کی۔ بس ایسے ہی، زالے مجھ سے سنبھلے گی نہیں تو آپ یہیں رہنا، وہ فار بولی، جیسے پہلے سوچ کر بیٹھی تھی کیا بولنا ہے۔ کومل کو گڑبڑ لگی۔ کوئی اور وجہ ہے؟ اسکین کرتی نظروں سے استفہامیہ پوچھا۔ ہو سکتی، اس نے ایک دو لفظی جواب دیا۔ کومل وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے جمل؟ سب ٹھیک ہے؟ کوئی اور پرابلم ہے تو بتاؤ۔ اسے واقعی فکر لاحق ہوئی تھی جمل کے اسٹیٹس کے لیے، تو وہ پہلے ہی ایک اسپیشلسٹ سے اپوائنٹمنٹ لے آئی تھی، جسے کل جمل کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے آنا تھا۔ جمل ایک دم سنجیدہ سی ہوتی، پہلو بدلنے کی، جیسے بولنے کے لیے بہت سے ہمت جمع کر رہی ہو۔ اسی پل میشی ہاتھ میں گرم گرم چائے کے 2 مگ لیے اس کمرے میں آئی۔ اسے دیکھتے جمل جیسے سکھ کا سانس لیا۔ کومل دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جمل نے میشی کو مدد طلب نظروں سے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تسلی دی، جیسے کہہ رہی ہو میں بات کرتی ہوں۔ کومل، میشی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ دیکھو مجھے یاقوت نے بتایا تھا کہ وہ بولتے رکی۔ اس کا یوں تمید باندھنا کومل کی بے چینی بڑھا رہا تھا کہ پامیر نے تمہیں طلاق دی تھی۔ اس کی بات پر کومل کا دل یک دم بند ہوا، کسی نے جیسے اسے مٹھی میں بھیج دیا ہو۔ ہلوک قبض کر لی۔ اس کی حالت کا اندازہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ لگایا جا چکا تھا۔ ایک عزیز رقم تھی۔ میشی اور جمل دونوں کو اس کے لیے بڑا فیل ہوا تھا۔ میں اتنا اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، لیکن اگر 3 مہینے سے پہلے تم اور پامیر رجوع کر لو تو وہ بولتے بیچ میں اٹکی۔ شاید وہ اس بات سے انجان تھی جب عورت حاملہ ہو جائے تو اسے شوہر کی جانب سے طلاق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ کومل خاموش رہی۔ جو زخم اسے ٹھیک ہوتے محسوس ہوئے تھے، وہ تو اب ساری زندگی ایسے ہی رہنے والے تھے، اور ان میں اٹھتا وقفے والا درد۔ یہاں تھوڑی دیر مزید بیٹھنا کومل کو بے حد مشکل لگا۔ وہ اپنی برائی کونے کو انگلی سے صاف کرتی بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے میشی اور جمل دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ دونوں کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا، لیکن وہ جو کر آئی تھی اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کا اندازہ دونوں کو اچھے سے تھا۔ میشی نے یاقوت کے نمبر پر ایک میسج ڈن کا ٹائپ کیا۔ آگے سے اس کا اماں والا میسج دیکھ سیکنڈ کے پہلے حصے میں میشی کے گال تپے تھے۔ میرا بھی موڈ بن رہا ہے، خود کو ریڈی رکھو۔ آگے سے اس کا میسج دیکھ میشی کے ہاتھ ایک پل میں بری طرح لرزے۔ اس نے جھٹ سے موبائل کی اسکرین بند کر دی اور زالے کی جانب متوجہ ہو گئی، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنے چہرے کی سرخی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ کومل روتی ہوئی سیدھا کمرے میں آئی، اور آتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تازہ پھولوں کو خوشبو نے اس کے حسین استقبال کیا تھا۔ سامنے بیڈ کے بیچوں بیچ
گلاب کی سرخ پتیوں سے ایک بڑا سا دل بنایا گیا تھا اور اس کے بیچ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کے اور پی لکھا ہوا تھا۔ وہیں سائڈ ٹیبل سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پتیوں کی بھرمار تھی، بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹی موم بتیاں جلتی جن سے بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔ دیواروں پر دل والے سرخ رنگ کے غبارے لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں اس وقت صرف موم بتی کی دھیمی سی روشنی تھی جو ماحول کو مزید رومانٹک بنا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کے ایک پل کے لیے کومل کو دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کی آوازوں سے پورے کمرے میں گونجتی محسوس ہوئی۔ وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ اسی پل باہر پامیر کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ سنتے کومل کو اپنے بدن کا رواں جیسے کھڑا ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی حالت ایسی تھی گویا نئی نویلی دلہن۔ وہ ہاتھ میں پکڑا بیگ لیے تھوڑی آگے آئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے تھوڑی دور بڑی سی ونڈو کے آگے رکھے سرمئی ایل ٹائپ پر بنے کوچ پر بیگ رکھنے لگی۔ جب اس کی نظر وہاں رکھے پیکٹ پر گئی، اس کے اوپر ایک سٹیکی نوٹ تھا۔ کومل نے جھک کر وہ نوٹ اٹھایا، جسے کھولتے پھر سے ایک خوبصورت ہینڈ رائٹنگ نظر آئی۔ پہن لو پامیر بھائی، اس ڈریس میں دیکھ کر مزید پاگل ہو جائیں گے۔ لفظ پڑھتے ہی کومل کے ہاتھ بری طرح سے لرزے۔ اس نے کانپتے ہوئے جھک کر وہ پیکٹ اٹھایا اور دھیرے سے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ کھولتے ہی سامنے سلک سے بنی سرخ رنگ کی نائٹی برآمد ہوئی، جو بنی کچھ اس ٹائپ پر تھی کہ کندھوں پر بازو کے نام پر صرف دو پتلی پتلی ڈوریاں تھیں۔ آگے سے وی ٹائپ گلا تھا جن کے کناروں پر گولڈن ناگ جڑے تھے اور اسی نائٹی کی مزید خوبصورت بڑھا رہے تھے۔ بیک سائڈ تو تھی ہی نہیں ایسی کہ پہننے کے بعد پوری کمر صاف ظاہر ہو، اور یہ ڈریس چھوٹا اتنا تھا کہ بمشکل اس کی تھائز کو بھی کور کر سکے۔ یہ دیکھ کومل کے کانوں سے دھواں نکلا تھا اور لبوں سے بے اختیار توبہ نکلی۔ اس نے جھٹ سے وہ ڈریس کوچ پر پھینک دیا۔ اتنے وقت بعد پامیر کی قربت کا سوچ کر ہی اسے جھرجھری سی آ رہی تھی۔ آپ کو آج اتنی کیوں فکر ہو رہی ہے میرے سونے کی؟ ابھی تو 8 بجے ہیں۔ وہ گھڑی کو دیکھتے گویا عاجز آتا بولا۔ کب سے یاقوت اسے بس کمرے میں بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاشا وہیں سے کسی کام چلا گیا تھا، بلاس کہیں اور تھا، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب حال میں پامیر اور یاقوت بیٹھے تھے۔ ذمہ زالے کو سنبھالتی زامل کو انہیں دے گئی تھی۔ بیٹا یہ کل پوچھوں گا تم سے، ابھی نکلو اور اسے مجھے دو۔ کہتے اس نے زامل کو اس کی گود سے لے لیا، جو نئے چاچو کو یقیناً انجوائے کرتا۔ مطلب کل کیا پوچھیں گے؟ وہ اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ یہی کہ رات زیادہ مچھر تو نہیں تھے۔ بلاس کی بات یاد کرتے اس کی خود کی ہنسی چھوٹی۔ مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پامیر اب مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب یاقوت نے اسے جھل کر دیکھا، چلا جا میرے باپ، ورنہ مجھے میرے کمرے میں انٹری نہیں ملے گی۔ اسے میشی کا میسج یاد آیا جو اس نے شام کیا تھا کہ میں نہ ضائع نہ جائے ورنہ روم میں گھسنے نہیں دوں گی۔ میرے کمرے میں جانے سے آپ کی انٹری کا کیا تعلق؟ وہ اب نئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جب یاقوت نے سخت نظروں سے اسے گھور کر دیکھا، پامیر جھٹ سے تیر کی طرح سیدھا کھڑا ہوا۔ جا رہا ہوں، نظروں سے کیوں مار رہے ہو؟ اس کے گوری پاتے وہ زامل کی روئی سی گال چومتا اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ اس کے جاتے یاقوت نے سکھ کا سانس لیا۔ اب اس کی باری تھی اپنی بات پوری کرنے کی۔ وہ وہیں بیٹھا میشی کو میسج کہنے لگا، تمہارا کام ہو گیا، میرا کام اب باقی ہے۔ آگے ایک دل والی ایموجی بھیجی، کمرے کا راستہ بھول جاؤ۔ میشی کا جواب دیکھو اسے تمہارے پتنگے ہی لگے تھے، رکو تھوڑی دیر تک تم سب بھولی بیٹھی ہوگی۔ اس کی اس قدر صاف بے باکی پر وہاں بیڈ پر بیٹھی میشی کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا موڈ بن گیا تو وہ قطعی نہیں بخشے گا۔ اس نے جلدی سے موبائل رکھا اور کمبل میں گڑاپ سے گھس گئی۔ بڑھتی رات کے ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی۔ پامیر بھائی کہاں گئے؟ بلاس آتے صوفے پر دھپ سے بیٹھتے پوچھنے لگا۔ چہرے پر کچھ اس طرح بھی تھی۔ وہ کہیں بھی گیا، تو کہاں سے آ رہا ہے بتا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا، بیچارہ کنوارا، اس لیے الٹا اسے ہی آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے سوال پر بلاس ایک پل بڑبڑایا۔ وہ ابھی مام کے پاس سے ہو کر آ رہا تھا۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا لیکن وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ کہیں نہیں، پاس نشانے پکے کرنے گیا تھا۔ تھوڑے سے اٹک کر جلدی سے بولتا، زامل کو گود میں لے گیا، جلدی سے بڑے ہو جاؤ پھر مل کر کھیلیں گے، ٹھا ٹھا۔ اس کی ٹھا ٹھا کر یاقوت کو ہنسی آئی۔ وہ سرنفی میں لاتا آگے کھڑا ہوا۔ یہ نہیں سدھرے گا، یہ وہ دل میں ہی سوچ سکا۔ یاقوت کا رخ کچن کی جانب تھا۔ سدیس کی عادت کی چائے کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جاتے بلاس پھر سے ایک دم سنجیدہ ہوا۔ زامل اس کی گود میں لیٹا جمائی لیتا بھینی بھینی سی آوازیں نکال رہا تھا۔ پامیر اپنی دھن میں گنگناتا کمرے میں آیا۔ جب سامنے سب دیکھ ایک دم ٹھٹکا۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کومل ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی سادہ سا سیاہ رنگ کا لباس پہن کر اپنے لمبے گھنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ جب آئینے میں پامیر کا عکس دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاتھ میں پکڑے برش پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ حیرت سے سب دیکھ رہا تھا، یقیناً یہ سب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسی پل اس کے ذہن میں یاقوت کا جملہ گونجا، بیٹا کل پوچھوں گا۔ کیا پوچھیں گے؟ کہ رات زیادہ مچھر تو نہیں تھے؟ سارے الفاظ پامیر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ لے آئے۔ اس نے لمبی پلکوں والی آنکھیں اٹھائیں، سامنے کھڑی کومل کو دیکھا جو اسے دیکھ خود میں سمٹ سی رہی تھی۔ اسے اس کی حیا کی تپش یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں عجیب سی خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ لفظوں میں بیان نہ کیا جائے۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتے درمیان کا فاصلہ عبور کرتے اس تک آیا اور عین اس کے پیچھے مرر کے سامنے کھڑا ہوا۔ کومل اس کے سینے تک آتی تھی۔ آج تک کبھی اتنے پرسکون کھڑے ہو کر دونوں نے اپنے قد نہیں دیکھے تھے، لیکن آج ابھی اس وقت دونوں میں ایک عجیب سا احساس اجاگر ہو رہا تھا، مانو پہلی بار اس طرح ایک دوسرے کو دیکھو۔ کومل پلکیں جھکائے ہاتھ میں پکڑے برش کو دیکھتی اپنے جسم میں بڑھتی لرزش روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک اسے اپنی گردن پر پھیلے بالوں میں پامیر کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ وہیں سے برش اس کے ہاتھ سے چھوٹا ٹیبل سے ٹکرا کر زمین پر جا گرا۔ سانسیں ایک دم پھولنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ڈریسنگ ٹیبل تھامتی اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔
وہ کچھ بول نہیں لگا تھا جب کومل کی لرزتی پلکوں کی جھالر اوپر اڑی۔ اس نے لب دانتوں سے کاٹتے اسے دیکھا، پہلے سے لمبے ہو گئے۔ وہ بات بنا رہا تھا، اصل میں اس کے کمرے کا ماحول اس میں بہت سے جذبات جگا چکا تھا۔ جس کا منہ بولتا سمبود پامیر کی شدت سے بوجھل ہوتی دھیمی آوازی۔ کومل کو پل میں اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ پامیر نے ایک انگلی کی مدد سے اس کے بال پیچھے کرتے اپنے سلگتے پیاسے لب کومل کی سرائی دار گردن پر رکھے، جس کے چھوٹے سے چھوتے ہی کومل کے پورے بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، اور اس ضبط سے آنکھیں بند کرتے پامیر کا شدت بھرا گرم لمس محسوس کیا۔ سانس پہلے سے زیادہ تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ گردن چومتے دائیں جانب بڑھنے لگا تھا جب اس کی نظر کوچ پر گئی، جہاں وہ خوبصورت سے رنگ کا ڈریس پڑا اپنی بے ادبی پر گویا شکوہ کر رہا تھا۔ پامیر اسے دیکھ ایک پل کو ٹھٹکا، کیونکہ اس کی ڈوریوں سے دور سے ہی کچھ اس ڈریس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے ساکت دیکھ کومل نے اپنی بند آنکھیں دھیرے سے کھولیں، لرزتی پلکوں والی جھالر اوپر اٹھی اور اس کی نظروں کے تعاقب میں سرمئی کوچ پر جا ٹکی، جہاں کومل کا دل اچھل کر حرک میں آیا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی۔ ڈریس نہ اٹھانے والی غلطی پر اسے ڈھیر سارا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پامیر اسے چھوڑ کر 2 قدم اٹھاتا اس ڈریس تک آیا اور نیچے تھوڑا سا جھک کر وہ ڈریس اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں اتنا نازیبا لباس دیکھ کر کومل کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پہلے کی بات اور تھی جب وہ خود پامیر کا ساتھ خود آگے بڑھ کر دیتی تھی، لیکن اب تو اس کے ذرا سے چھونے پر ہی جان ہتھیلی پر آ جاتی تھی۔ پامیر اس ڈریس کو الٹ پلٹ کر ایسے دیکھ رہا تھا مانو کوئی انوکھی چیز دیکھ لی ہو، لیکن تب اس کی نظریں کومل کی جانب اٹھی، جسے دیکھ وہ بے اختیار اٹھی۔ یہ کیوں نہیں پہنا تم نے؟ وہ شدت سے بوجھل ہوتی آواز میں گویا ہوتا کومل کے ہتھیلیوں تک کو پسینے سے تر کر گیا۔ ایک تو وہ ڈریس ایسا تھا، اوپر سے تھا بھی پامیر کے ہاتھوں میں، جسے دیکھ اس کے اندر اٹھے جذباتوں کا طوفان مزید جوش پکڑ گیا تھا۔ کومل کو بے اختیار اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں، لیکن پامیر کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ بس انہی کو دیکھے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل قریب آ پہنچے۔ اس نے قدموں سے سفر کرتے نظر اوپر کی جانب اٹھائی اور آتے پامیر کی وجیح چہرے پر ٹک گئی۔ آج اس نے شیو کی تھی، اتنے دنوں سے بڑے بال کٹوا کر خوبصورت انداز میں پیچھے کی جانب سلیقے سے جما رکھے تھے، جو باہر سے آنے کی وجہ سے کچھ حد تک خشک ہو کر اس کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ سیاہ رنگ کی پینٹ پر گول گلے والی سفید شرٹ اور اس کے اوپر سیاہ ہی لیدر کی جیکٹ پہنی وہ کومل کے دل کو بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ اسے پامیر کا حسن پہلے سے زیادہ لگا تھا۔ وہ خود عشق کے دہانے پر کھڑی تھی کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر لمس، اس کی ہر نظر، اس کا ہر انداز اسے دل سے بھا رہا تھا۔ وہ خود یوں ہی ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے گی جب پامیر کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب آیا اور سرگوش نواں انداز میں مخاطب ہوا۔ میرا یہاں کھڑے رہ کر رات گزارنے کا ذرا بھی موڈ نہیں ہے۔ اس کے لفظوں پر اور بوجھل آواز پر کومل ہوش کی دنیا واپس آتی بری طرح سے سٹ پڑائی۔ اسے پہن کر آؤ۔ وہ بول نہیں رہا تھا، سیدھا حکم کر رہا تھا کہ کومل آگے سے ایک لفظ نہیں بول پائے۔ وہ پھر سے اس کے کان کے قریب ہوا۔ ویسے آج کی رات اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اس کی بات پر کومل کے کان کی لو تک پل میں سرخ ہوئی، لیکن اس کے جسم میں ہلکی ہلکی سی جنبش ہونے لگی۔ تمہیں اس ڈریس میں دیکھ کر مزید تم پر ٹوٹ کر پیار آئے گا، جانے پامیر اپنی بات پوری کرتے اس کی کان کی لو دانتوں میں دبا کر جسم سے باقی کی جان بھی نکالی۔ کومل کو اپنی ٹانگیں بے جان سی ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا، اب جلدی جاؤ، ورنہ دیر تک جاگنے کے بعد صبح آنکھ نہ کھلنے پر سب کو کیا کہیں گے کہ ہم پوری رات۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کومل ڈریس اس کے ہاتھ سے لیتی جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ پامیر کو ہنسی آئی، لیکن اس کی آہ یاد کرتے ہاتھ بے اختیار دل کے مقام پر آ گیا تھا۔ آخر اس نے پا لیا تھا اپنی 6 سالہ محبت کو، جب عشق کے سفر پر گامزن تھی۔ جب سے اپنے بچے کا سنا تھا تب سے اس کے لیے کومل مزید خاص ہو گئی تھی۔ وہ جیکٹ اتار کر کوچ پر پھینکتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ نظر کے اور پی پر تھی۔ پامیر کو یہ دیکھ ہنسی آئی تھی، لیکن تب بھی اس کے دل کے سائڈ سے تھوڑی پتیاں اٹھا کر کے اور پی کے بیچ چھوٹا سا دل بنایا، اپنے آنے والے بچے کے لیے ایک خوبصورت احساس جس کا کوئی نام نہیں۔ مام کے پاس سے ہو کر آتے وہ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھا زیال کا انتظار کرتا، لیکن اسے شاید آج آنے میں دیر ہونی تھی۔ اس دوران وہ کتنی بار ایرک کال میں آتا اللہ، لیکن مجال ہے جو وہ کال اٹھا لے۔ برلاس کے اس پر بے تحاشا غصہ آیا، لیکن خود پر ضبط کرتے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا۔ اسے رہ کر مام پر طے اشارہ تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ پیازی رنگ کے سادے سوٹ میں بلبوس بال کچھ حد تک بکھرے پڑے تھے، چہرے کی رنگن مان پا چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مانو وہ بہت دیر روئی ہو۔ مرنے کا خوف اسے یہاں بند کمرے میں پل پل سانس گھونٹ کر مار رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے جو کیا اس کے بعد پاشا اسے ایسی موت دے کر کہ وہ موت خود کام جائے گی، اور ماں مرنا نہیں چاہتی تھی، اسے جینا تھا برلاس کے لیے۔ برلاس کے ساتھ وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رگوں میں طلب بن کر دوڑنے لگا تھا۔ اسے دیکھنا، اسے سننا اس کی روح کی غذا بنتا جا رہا تھا، اور وہ سب سوچوں میں گری پڑی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کی آواز سنتے ہی مام پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے گرد باندھی آنکھیں زور سے بند کیے بیٹھ گئی، جسم پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں ایک مسرور آواز گونجی جو اس کی روح تک کو ہیل کر گئی، مام آپ ٹھیک ہیں؟ وہ تم سے آپ پر آ گیا تھا، یقیناً اسے خود کے ساتھ بھی تکلف نہیں کرنا چاہتا تھا، جتنا کر لیا تھا وہی بھاری پڑا تھا۔ مام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، روئی روئی سی آنکھیں جن میں ٹھہرے آنسو باہر روش انداز سے آتی روشنی اس کے چہرے پر پڑنے کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ ہونٹوں پر سفیدی کی ایک تہ سی جم گئی تھی۔ ویسے تو کمرہ بند ہونے کے باعث گرم تھا، لیکن باہر کا دروازہ کھلتے شدید ٹھنڈ کے تھپڑ سیدھا مام کے وجود سے ٹکرائے تھے۔
اس پر کبکبار طاری کر گیا۔ وہ کھانا بیڈ پر رکھتے اس کے قریب آیا اور تھائی سے پینٹ اوپر کھینچتے اس کے پاس نیچے دو زانو ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ بتائیں۔ لہجے میں بے پناہ نرمی بولتے دھیمی آواز میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کا یہ بولنا تھا کہ مام زاروں قطار روتی، اس کی کثرتی فولادی سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بلال اس کی حرکت پر بوکھلا کر رہ گیا۔ ہاتھ اس کے پہلو میں پڑے رہے جن کی ضبط کے مارے اب مٹھیاں بھیج رہی تھی۔ اس کا دل کیا مام کو کھینچ کر خود سے دور کر دے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اب باقاعدہ مام کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ اس کا یوں رونا بلال کو شدید کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے ضبط کیے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ خود رو رو کر تھک کر چپ ہو گیا اور دھیرے سے بیٹھتی سسکیاں لینے لگی۔ بلال نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی اور کچھ سوچتے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ مام کبھی رومال کو تو کبھی بلال کو دیکھتی، پھر دھیرے سے تھام کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لیں۔ وہ اوپر اٹھتا اس کے لیے کھانا پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اسی کے ساتھ مام بھی اٹھتی بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ آج بلال پلیٹ سے دور تھا، مام کو خود کھانا تھا۔ اس کے نہ آنے تک سدیس اسے کھانا دے کر جاتا، جو خوف کے مارے ایسے ہی پڑ رہتا کہ کہیں اس کی طرح پاشا اسے بھی زہر دے کر نہ مار دے۔ لیکن سامنے بیٹھی شخص کو دیکھ نہ جانے کیوں زہر بھی شاید لگ رہا تھا۔ وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی محبوبہ سے بات کر رہا تھا۔ اس بات کا ثبوت اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مام کو اس کی یہ چمک بری لگی۔ اس نے جان بوجھ کر کھانا گلے میں اٹکا لیا اور زور زور سے کھانسنے لگی۔ بلال کو اپنی جانب متوجہ کرنا تھا اور وہ ہو گیا۔ اس نے آگے ہوتے پانی کا گلاس مام کو تھمانا چاہا، لیکن بنا چھوئے جھکٹے دیکھتی رہی۔ کیا؟ اسے خود کو ایسے دیکھتے دیکھ بھویں اٹھ گئیں۔ جب مام نے اپنا ہاتھ دکھایا، سیدھے ہاتھ پر چکناہٹ تھی۔ بلال دیکھتے سمجھ گیا۔ اس نے لمبی سانس خارج کرتے اس کے قریب ہو کر گلاس اس کے لبوں سے لگائے ہوئے ایک ایک گھونٹ اپنے حلق میں اتارتی بلال کو دیکھتی رہی، جس کی نظریں دوبارہ موبائل پر جا ٹکی۔ جب کچھ دیر گزری تو بلال نے نوٹ کیا کہ وہ گلاس سے پیچھے نہیں ہٹی، اس نے خود ہی کھینچ لیا۔ اسے مام کی حرکتیں زہر لگ رہی تھیں، لیکن ضبط وہ کھانا کھا چکی تھی۔ تب ٹرے بلال کی جانب کھسکا دی۔ اوکے گڈ، ستائش بھی کھانا لائے تو کھا لیا کرو، پھر تمہیں اپنے گھر بھی جانا ہے، سرسری سے لہجے میں کہتا وہ باہر جانے ہی لگا تھا کہ وہ بول پڑی۔ کیا پاشا مجھے جانے دے گا؟ اس کے سوال پر بلال کچھ ٹھٹکا۔ وہ تمہیں یہاں رکھ کر کیا کریں گے؟ الٹا سوال داغا۔ تو اب تک کس نے رکھا ہوا تھا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ پاشا کے علاوہ اور کون تھا؟ اور اگر پاشا یہ تھا ہی نہیں تو خوف کس بات کا؟ تم اس وقت میرے گھر میں ہو۔ یہ ہوا تھا دھماکہ مام کے سر پر۔ وہ یہاں وہاں کمرے پر نظر دوڑانے لگی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ یہ بلال کا ہی گھر ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ مارے حیرت کے یہی سوال کر سکی۔ بلال نے سر اس بات میں ہلا دیا، جسے دیکھ مام نے تشکر امیز آنکھیں میچی تو مانو ایک الگ سے تحفظ کا احساس ہوا۔ وہ ٹرے لیے واپس چلا گیا، لیکن دروازہ کھلا چھوڑ گیا، جسے دیکھ مام ہمت کرتی اٹھی اور اس دروازے کی جانب آئی۔ کہیں پاشا خوف اب بھی اس پر طاری تھا کہ وہ اب کہیں سے آئے گا اور اسے مار دے گا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، ایک سفید روشنی اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے دیر اندھیرے میں رہ کر یہ روشنی اس کی آنکھوں میں بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھ کھول کر یہاں وہاں نظر دوڑائی اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ گھر کم جنت زیادہ لگ رہا تھا۔ سفید چمکتی ماربل سے بنا پورا فلور آنکھوں کو چجانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہیں دیوار سرمئی کلر سے پینٹ کی گئی تھی، جن پر جگہ جگہ مختلف پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ وہیں لاؤنج موجود ہر کھڑکی پر باریک سفید رنگ کے پردے کھلی کھڑکیوں کی وجہ سے اوڑھ رہے تھے۔ لاؤنج کے درمیان میں سرمئی رنگ کے ہی گول صوفے رکھے تھے، بیچ میں شیشے کی ٹیبل۔ لاؤنج کے دائیں کونے میں گول سٹائل میں سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں، جس کے نیچے ایک کمرہ تھا اور کمرے سے تھوڑے فاصلے پر اوپن کچن اور اس کے ساتھ بنے کمرے کے بیچ بڑی سی دیوار کا گیپ تھا، جس کے بیچ رکھی براؤن کلر کی پیاری سی ٹیبل کے اوپر دیوار پر بڑی سی ایک تصویر تھی، اسی دشمن جہاں کی، جس میں وہ ہاتھ سے پینٹ کی جیبوں میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے بال پیچھے کرتے وہ مسکرا رہا تھا۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، بڑا بھائی روب والا اچھا لگتا ہے جیسے پاشا، لیکن زندگی اس سے زیادہ حسین بلال جیسے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزرتی ہے، جو خود سب کا لاڈلا ہو کر اپنی بیوی کو بھی اتنی نازک انداز سے رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے مام کو بلال پسند آیا تھا، کیونکہ وہ زندگی کو جینا چاہتی تھی، صرف گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب دیکھ ہی رہی تھی جب بلال کچن سے نکلتا دکھائی دیا۔ نظریں دونوں کو ملی۔ بلال کچھ نہ محسوس کر کے آگے بڑھ گیا۔ پاشا کا خوف زائل ہوتا ہوتا ختم ہونے کے قریب آ چکا تھا، پتہ نہیں، لیکن بلال کا گھر اسے امن لگا تھا، جائے پناہ لگا تھا۔ گڈ، اب آہستہ آہستہ اس سے اگلواؤ کہ اس نے کس کے کہنے پر پامیر کو غلط ٹریٹمنٹ دیا۔ وہ جو کب سے بیٹھا بلال کا رونا سن رہا تھا، ساری باتیں سنتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں۔ بلال رو دینے کو تیار ہو گیا۔ زیال نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے اس پر ترس آیا تھا جو اسے اتنی صاف گوئی سے استعمال کر رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بلال کو مام کے قریب کیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کر اسے اس بندے کا نام بتا دے جس نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ یہ کام جیلانی کا نہیں ہو سکتا، اتنا اندازہ پاشا کو تھا۔ یہ کوئی نیا پلیئر تھا جسے پاشا سے دشمنی لینے کا انجام نہیں پتہ تھا، لیکن اب اس کا انجام طے تھا اور اس میں مام کا بولنا ضروری تھا، جو پاشا سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ بول تک نہیں پا رہی تھی۔ ایسے میں اس کا کمارا بیچارہ بھائی کام آیا۔ شادی شدہ بھائیوں کو استعمال کر کے ان کی بیویوں سے جوتے نہیں پڑوانا چاہتا تھا، لیکن یہ شاہ صاحب جو گوڈے گوڈے اپنی محبوبہ کے سچے عشق میں بھیگ چکے تھے، ان کو بھی مام چپٹن گو بلاس کا دیا اور نام مام کو سے مسئلہ تھا۔ یہی ایک طریقہ یار، اگر میں اس کے سامنے گیا تو اس کی روح ایسے ہی فنا ہو جائے گی۔ بولتا وہ اپنے ناخن دیکھتا صوفے کے بازو پر واپس سے براجمان ہوا، خوف سے یا خوبصورتی سے۔ بلاس بیڈ پر بیٹھتے تھوڑا آگے ہو کر جھک کر پوچھنے لگا، جب زیال نے اس طرح
جھکے سر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور شاہ صاحب وہیں سیدھے ہو گئے، لیکن کچھ سیکنڈز کے لیے۔ جھوٹ تھوڑی ہے، آپ اگر لڑکی ہوتے اب تک آپ کو کڈنیپ کر کے کہیں دور لے گیا ہوتا۔ اور پھر آگے وہ کچھ بولتا، اس سے پہلے ضیاء ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے جھاپڑ پڑنے کے ڈر سے بلا سے ایک دم پیچھے کو جھکا، دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ بڑے بھائی کا ڈر اس کو کسی دن بنا ٹکٹ کے اوپر پہنچائے گا۔ وہ اسے خاموشی سے ڈرا کر جاننے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے بلاس کا رونا پیش ہوا۔ وہ اب میرے گلے لگی تو گولی مار دینی ہے میں نے اسے، وہ بولا اس انداز میں کہ ضیاء کو ہنسی آئی تھی، لیکن وہ اسے منہ میں ہی دباتے اس کی جانب بڑھا۔ تم کیوں اس کے گلے لگو گے؟ تمہیں تو کسی اور کے منہ لگنا ہوگا ہے نا؟ اب بوڑھے تھے شاہ کے طوطے، وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا۔ اب کیا کہے ضیاء؟ اسے گھورتا باہر نکل گیا۔ ویسے منہ لگنے سے یاد آیا، اس کو منہ لگایا تھا، اس بات پر تنگ تو کیا نہیں؟ وہ بولا ایسے رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا مشن وہ بھول گیا ہو، جس کے یاد آتے جھٹ سے موبائل نکالا، اور پھر جو اس نے عائرہ کو تنگ کیا وہ آنے والی زندگی میں 1000 بار اس کو منہ لگانے سے پہلے سوچے گی۔ کتنی دیر وہ اسے تنگ کرتا رہا، زور زور سے کہہ کے مارتا رہا، جب یعقوب منہ لٹکائے اس کے کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ وہ ایک پل کو ٹھٹکا، یہاں تک کہ یعقوب اس کے بیڈ پر آ کر دھپ سے اوندے منہ گر گیا۔ بلا صاحب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آج آپ اپنے کمرے کا راستہ بھول گئے؟ اسے ایسے بے جان پڑے دیکھ سوال پوچھا، کیا آپ اپنا منہ بند رکھیں گے؟ اسی کے انداز میں کلس کر بولا، اوہ لگتا ہے مسی آپی نے روم سے نکال لیا۔ اس کا اندازہ صحیح نشانے پر لگا تھا، جس کا پتہ یعقوب کیا گزیلی آنکھیں دے رہی تھی۔ وہ یعقوب کے ڈر سے دروازے کو اندر سے لا کر شاید سو چکی تھی، اور سردی کی وجہ سے کمبل میں گھس کر سونے کی وجہ سے اس کی موبائل ٹون بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یعقوب کتنی دیر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر آ گیا، زیادہ زور سے دروازہ پیٹتا تو پاشا سے جوتے پڑنے کا خدشہ تھا۔ آخری حال بلا سے آگے کمرہ تھا جہاں اس بیچارے کو پناہ مل سکتی تھی۔ یعقوب کے ہوتے اس کی مجال نہیں تھی کہ عائرہ کو تنگ کرنے کی۔ تبھی شرافت سے موبائل سیدھا سائڈ رکھتا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ یعقوب پر رکھتے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یعقوب جانتا تھا بھائیوں کے ساتھ یہ ایسے ہی سوتا ہے، وہ منع کرتا بھی تھوڑی دیر بعد اس کی یہی حرکت ہونی تھی، اس لیے پیچھے کرنے کا ارادہ ترک کرتے خود بھی ایک ساتھ ہاتھ اس کے اوپر رکھتا دونوں چپک کر سو گئے۔ وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے بیٹھا نظریں باتھ روم کے دروازے پر ہی ٹکائے ہوئے تھا، پلکیں ساکت نہیں، کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی اور یہاں اچھلا تھا دل پامیر کا۔ اس کے جسم کا ایک حصہ حرکت میں آیا، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ سامنے سے دو خوبصورت لرزتی ٹانگیں نظر آئیں، جن پر نظر ٹریس کرتے وہ اوپر کی جانب دیکھتا چلا گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرتی بار بار اس ڈریس کو کھینچ کر نیچے کرتی، ٹانگوں کو ڈانپنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح نیچے سے اوپر دیکھتا چلا گیا، کھلے لمبے بال دونوں اطراف سے آگے سینے پر پڑے اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس روپ میں وہ واقعی پامیر کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ سچ میں لگا تھا کہ اس سے پہلے قریب آنا وہ قربت کے زمرے میں نہیں آتا تھا، جس میں دو جسم تو ساتھ ہوتے تھے لیکن روح نہیں۔ ایک محبت سے قربت بڑھاتا تھا، دوسرا نفرت سے، لیکن آج صرف محبت تھی۔ دونوں اطراف سے دل مطمئن تھا، روح خوش تھی، درمیان کی ہر دیوار گر چکی تھی، راستہ ہموار ہو چکا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ بیڈ سے اترتا چھوٹے چھوٹے بھاری قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ کومل کا دل کیا واپس سے باتھ روم میں بند ہو جائے، لیکن اس کی بے باک نظروں سے چھپ جائے کہیں جو اس وقت اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور آتے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ایک جھٹکے میں خود سے قریب تر کیا۔ یہاں کومل کو اپنا بے جان لگا تھا، بی پی ایک دم لو ہوا تھا کیونکہ وہ قریب تھا۔ اس کا اتنی گرم سانسیں سخت سردی میں بھی کومل کے چہرے پر پڑتی اسے جھلسا رہی تھی۔ کمر پر رکھا ہاتھ اپنی گرفت اس کی نازک سی کمر پر بڑھاتا کومل کی سانس روک گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ اس کے فولادی سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ تم اتنی حسین تھی یا محبت کا لبادہ اڑ کر لگ رہی ہو؟ اس کی شدت سے بوجھ لوتی دھیمی آواز کومل پر لرزہ سا طاری کر رہی تھی۔ وہ کومل کو اسٹریس میں دیکھ جذباتوں کے آخری دانے پر کھڑا تھا، ضبط کے مارے چہرہ سر پر آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ پامیر نے اس کے چہرے پر آئی لڈ کو بے حد نرمی سے پیچھے کرتے اس کے خوبصورت چہرے کا نظروں سے طواف کیا، اسے ایک جھٹکے میں پیچھے دیوار سے پن کرتے سینے پر رکھے دونوں ہاتھوں کی نازک کلائیوں کو ایک ہاتھ میں جکڑے اس کے سر کے اوپر کیا۔ کومل اس اچانک افتاد پر بکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس ڈریس میں، اتنی کہ وہ بولتے بولتے رکا۔ اس وقت اتنا قریب تھا کہ اس کے سلگتے لب کومل کے چہرے کو چھوتے اس پر لرزہ سا طاری کر رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہیں ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کی بات سمجھتے کومل کے بدن کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ جمع ہوا اور وہ اس کی اس قدر صاف بے باکی پر بری طرح سے لرز اٹھی تھی۔ آنکھوں میں گھبراہٹ کے مارے نمی تیرنے لگی تھی، سانس جیسے رک رک کر آ رہی تھی اور دل وہ تو شاید بند تھا، دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اسے نرمی سے باہوں میں بھرتے بیڈ تک لایا اور دھیرے سے گلاب کی پتیوں پر لٹایا۔ کومل اس کے سامنے اپنی حالت سوچتے اتنی بری طرح سے کانپ رہی تھی مانو یہی کپکپاہٹ آج اس کی جان لے گی۔ وہ دھیرے سے شرٹ ریموو کرتے ایک جانب اچھالتا اس کے اوپر آیا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں خوشبو میں گم ہونے لگا۔ یہ رات کومل کے نازک بدن پر سب راتوں سے زیادہ بھاری تھی، اس کے اتنے طویل انتظار کا صلہ پامیر نے اسے نہایت خوبصورت انداز میں دیا تھا۔ کومل ایک ہی رات میں معتبر ہو گئی تھی، پامیر کو پوری طرح سے پا کر آج اس کا عالم سے ایک نئی زندگی دے رہا تھا۔ آج اس کی قربت کومل کو ایک اور ہی دنیا میں لے گئی تھی، ایک خوبصورت دنیا میں جس کی گواہی بیڈ پر پڑی گلاب کی پتیاں دے رہی تھی۔ صبح کی نیلی روشنی پھیلنے تک وہ کومل کو بری طرح سے حاصل کر چکا تھا اور وہ پامیر کو یہاں سے دونوں کی زندگی کا حسین سفر شروع ہوا تھا۔ لیکن یاد رہے وقت بہت ظالم ہے، پلٹتے دیر نہیں لگاتا۔
وہ اوندے منہ پڑا گہری نیند میں تھا جب اس کے کانوں میں ایک میٹھی رس گول دینے والی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، زامل اس کے قریب ہی لیٹا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر مارتا کھیل رہا تھا۔ صبح کی پھوپ پھوٹ چکی تھی اور اس وقت مینن بچے اکثر اٹھ جایا کرتے ہیں۔ ان کا یوں جلدی اٹھنا ایک طرح سے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی اٹھ کر اپنی نہ سمجھ آنے والی زبان سے آوازیں نکالتا ہاتھ پیر مار کر اپنے باپ کو اٹھا رہا تھا، جو کچھ حد تک اٹھ بھی گیا۔ زیال وہیں سے مڑتا اس کے قریب ہوا۔ زمل اور زالے بیڈ پر نہیں تھی، یقیناً وہ اسے لے کر باہر چلی گئی تھی۔ بچوں کے بعد اس کی نیند کافی حد تک سدھر چکی تھی۔ صبح تمہارا ریڈیو آن ہو گیا؟ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ساتھ اسے بھی نرم ہاتھوں سے اٹھایا۔ وہ اس وقت کمبل سے باہر چھوٹے چھوٹے گرم کپڑوں میں ملبوس تھا، ہاتھ اور پیروں میں گلوز اور ساکس تھی، سر پر شرٹ والی اڈی تھی۔ اس ڈریس میں وہ کوئی چھوٹا سا کیوٹ سا ٹیڈی بیئر لگ رہا تھا۔ زیال کو بے تحاشا اس پر پیار آیا۔ اس نے زامل کے دونوں روئی سے گال چٹا چومے، جسے وہ اپنے باپ کو دیکھتا اور بھی ہاتھ پیر مارنے لگا۔ زیال اسے دیکھ خود بھی خوش ہوتا رہا۔ کتنی دیر وہ اسے اپنی گود میں کھلاتا رہا، جب اچانک اسے یاد آیا کہ ان دونوں کو عقیقہ نہیں ہوا۔ برلاس نے کہا تھا ہاسپٹل سے گھر لاتے ہوئے ایک اچھا سا ویلکم کریں، لیکن اس نے پامیر کی وجہ سے منع کر دیا تھا۔ اب سب ٹھیک تھا تو اب باری تھی ایک بڑی سی دعوت کی۔ ان دونوں کی جان کے صدقے وہ اپنا آپ وار سکتا تھا۔ زامل کو لٹا کر اپنی شرٹ پہنتے وہ زامل کو اٹھا کر باہر آیا۔ بال ماتھے پر پرکشش انداز میں بکھرے پڑے تھے، آنکھیں نیند کھلنے کے باعث ہلکی ہلکی سرخ تھیں، جن میں اگر زمل دیکھ لیتی تو یقیناً ایک بار پاگل ضرور ہوتی۔ وہ کمرے سے سیدھا ہال میں نکل آیا۔ سامنے میشی اور زمل زالے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میشی کے ساتھ زالے بہت انجوائے کر رہی تھی، جس کا ثبوت اس کی میٹھی آواز تھی۔ وہ تینوں فلور پر بچھے کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ آج دھوپ کڑک نکلی تھی، اس لیے زالے کو اس کی سیک دلوانے کے لیے عین گرل کے قریب کیا ہوا تھا، جس کے نیچے اس وقت صاف ندی بہہ رہی تھی۔ اس خوبصورت پانی میں یہ پانی کا شور بھی کافی حد تک سکون کا باعث بنا تھا۔ اف، یہ کشمیر کی صبح گویا جنت میں صبح تھی، روح تک تازہ ہو گئی تھی۔ زیال زامل کو لیے وہیں آ گیا۔ اسے دیکھ میشی فوراً سیدھی ہو کر سر پر دوپٹہ ٹھیک سے جماتی سلام کرنے لگی۔ السلام علیکم بھائی۔ اس کا بھائی کہنا زیال کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ لے آتا۔ وعلیکم السلام جواب دیتے وہ زالے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت باپ بیٹا ایک جیسے لگ رہے تھے۔ میں ناشتہ دیکھ لوں؟ کہتے میشی فوراً سے اٹھتی کچن میں غائب ہو گئی۔ پیچھے ان 4 لوگوں پر مشتمل چھوٹی سی فیملی بچی تھی۔ زمل کے نکھیوں سے زیال کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، اور اس کی ہنسی زمل کو ہپنوٹائز کر رہی تھی۔ کمرے میں تمہاری یہ پلکیں تک نہیں اٹھتی اور یہاں؟ زمل کی نظریں خود پر بھانپتے اسے دیکھ جل کر بولا۔ زمل کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ یہاں ویسا کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے وہ بھی شیرنی بنی تھی، فر جواب دے گی۔ زیال نے ایک شریر نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ کیمل رنگ کے فراق میں دوپٹہ سر پر جمائے، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی پنک لپسٹک لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں بننے کے بعد اس کا روپ مزید نکھر گیا تھا۔ چیلنج نہ کریں مسز زیال، ورنہ چہرہ چھپاتی پھریں گی۔ اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ وہیں زمل اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، لیکن جلدی خود کو کمپوز کر گئی۔ شرم کریں ابھی۔ وہ کس کو شرم دلا رہی تھی؟ وہ کرنے کے لیے تم ہو نا، میں صرف پیار کرنے کے لیے ہوں۔ آؤ کر کے بتاؤں۔ اتنے آرام سے بولتے زمل کو بازو سے پکڑتے کھینچنے لگا، جب زمل بری طرح سے سٹ پٹاتی ایک دم پیچھے ہوئی۔ وہ ڈیر تھا، اس کو چیلنج کرنا زمل کو بھاری پڑ سکتا تھا۔ ابھی کوئی آ جائے گا، سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس کا حیا سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ زیال کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ آج بھی اس کی تھوڑی سی بے باکی پر سرخ انار سی ہو جاتی تھی۔ اس کا پہاڑی خان اسے کہیں بھی بیٹھے بیٹھے آرام سے بلش کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ وہیں زمل کی گود میں سر دریا کے مود گیا۔ زمل یہاں وہ نہیں کہہ سکی۔ وہ دھیرے دھیرے نرم انگلیاں اس کے بالوں میں چلانے لگی۔ بچے دونوں خود سے کہہ رہے تھے، تب تک برلاس اور یعقوب بھی اٹھ کر آ گئے۔ برلاس کا لٹکا منہ دیکھ صاف پتہ چل رہا تھا یعقوب اسے زبردستی اٹھا کر لایا، لیکن بچوں کو دیکھ وہ ایسے جوش میں آیا مانو دونوں کی ایک جھلک اس میں فل انرجی بھر گئی ہو۔ ارے چاچو کی جان صبح اٹھ گئے۔ اس نے زامل کو گود میں لیا۔ زالے یعقوب کے پاس گئی تھی۔ یہ صبح ہی اٹھتے ہیں، گدھوں کی طرح نہیں پڑے رہتے۔ یعقوب نے فوراً چوٹ کی۔ برلاس تو بس گور ہی سکا تھا۔ برلاس کے چومنے پر شاید اس کی ہلکی ہلکی بیئر زامل کو چپ گئی تھی، اور وہ نازک ماں کی اولاد دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ بس لا دیا بے چین روح بھائی، سچی میں نے بس اس کا گال چوما۔ برلاس خود پریشان ہو گیا تھا، اس کو بیئر چپ گئی ہوگی۔ زیال آنکھیں نوز بند کیے بولا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی ایسے تھا جیسے کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ اف، اس گینگسٹر کی 4 آنکھیں آج ہی کٹوا لیں گے۔ وہ اتنے آرام سے بولا کہ یعقوب رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں منہ چھیلنے کی، پوری لڑکی لگو گے۔ ہمیں ہی فکر ہوگی کہ آئرہ کو لے کر آنا ہے یا تمہیں اس کو دے کر آنا ہے۔ اس کی بات پر آنکھیں بند کیے زیال کی ہنسی چھوٹی، لیکن ڈیٹ آنکھیں نہیں کھولی۔ سر اب بھی زمل کی گود میں تھا۔ وہ ان تینوں کو دیکھ ہنستی اب بھی انگلیاں چلا رہی تھی۔ جب آئرہ کے نام پر اس کا ہاتھ رکا اور ہنسی غائب ہوئی، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اسے اپنے پیچھے کچھ نرم نرم سا محسوس ہوا، اور وہ جیسے ہی مڑی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ بلند ہوئی۔ زیال کرنٹ کھا کر اس کی گود سے سر اٹھاتا اسے دیکھنے لگا۔ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میشی جو کچن میں گھسی ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، زمل کی زوردار چیخ پر پریشان سی ہوتی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے اس کی بلیاں تھیں، جنہیں میشی نے یہیں سدیس سے کہہ کر منگوا لیا تھا۔ ان میں سے سرمئی رنگ کی بلی زمل کے قریب جا کر اس سے لگتی لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے نرم نرم کچھ محسوس کرتی زمل چیخ پڑی۔ بڑی بلی کو دیکھ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑتا چلا گیا، جسم پر عجیب سی لرزش طاری ہونے لگی۔ بڑی ہیزل آنکھیں پل میں سرخ ہوتی خون چھلکانے کے قریب تر ہو گئی۔ اس کی حالت ابتر سے بھی ابتر ہوتی جا رہی تھی، دماغ پر زور پڑا تھا۔
فلیش بیک ہو رہا تھا کچھ بہت بھیانک، اتنا کہ یاد کرتے پل میں روح تک کانپ جائے، اور وہ یاد کر رہی تھی ذہن کی اسکرین پر وہ تاریکی اور اس میں چمکتی 4 آنکھیں، خوفناک، نہایت خوفناک، روح فنا کر دینے والا منظر اسے یاد آ رہا تھا۔ دور ہو مجھ سے، دور ہو، میرے پاس نہیں آنا، نہیں دور۔ وہ دونوں ہاتھ آگے کرتی وہیں زمین پر بیٹھی پیچھے کھسکنے لگی۔ بلی آرام سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہیں ضیال کو ایک دم جمل کی برتھ ڈے یاد آئی۔ اسے یاد تھا یہ بلیاں وہ جمل کے لیے لایا تھا، اور اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے یاقوت کو دے دی تھی، اور اب یہ بلیاں خاصی بڑی ہو چکی تھی، صحت مند بھی، لیکن اسی کے ساتھ جمل کا ڈر بھی بڑھ گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ ڈر رہی تھی۔ دور دور، پلیز مم، میرے پاس مت آنا۔ روسا تواتر سے بہتے گرم سیال کے باعث بھیگتے جا رہے تھے، جسم میں لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ یاقوت آگے آ کر اس بلی کو اٹھانے لگا تھا کہ ضیال نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کر وہیں روکا، اور اس طرح جمل کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، سوال تھے، الجھن تھی، اس کا ڈر عجیب تھا، بہت عجیب۔ اسے اب پتہ کرنا تھا اس کے ڈر کی وجہ۔ پلیز پلیز، دور، ماما، ان کو ہٹائیں، ماما، دور، مم، میرے پاس نہیں آنا، ماما پلیز، ماما۔ وہ آنکھیں بند کیے چیختی اور بھی زور سے رونے لگی۔ میشی سے اس کا یوں رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن ضیال کے غصے کی وجہ سے اس میں ہمت نہیں آئی۔ وہ آگے آئے بچے بھی دونوں رونے لگے تھے۔ ضیال کو اس کی حالت تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ نہیں، مجھے کھانا مت، نہیں ماما، نہیں پلیز پلیز۔ وہ بری طرح سے روتی اپنے گرد دونوں بازو پھیلاتے ایسے کرتی جیسے وہ ویلیاں سے نوچ رہی ہوں، حالانکہ وہ خود اس کے اپنے ناک تھے جو وہ خود کو مارتی بری طرح سے روتے ہوئے زخمی کر رہی تھی۔ یہ دیکھ ضیال کی جسم استقاط زمین پر اس کے قریب بیٹھا۔ نہیں، مجھ سے دور، ماما، ان کو ہٹائیں، یہ مجھے کھا رہی ہیں، ماما۔ جمل آنکھیں کھولو۔ ضیال اس کے دونوں بازو مشکل قابو کرتا اسے مقابل کرنے لگا تھا، لیکن اس پر تو شاید خوف اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ اپنی آواز کھو چکی تھی۔ وہ حال سے نکلتی اپنے بھیانک ماضی میں چلی گئی تھی۔ نہیں، مجھے کھانا مت، دور رہو، جمل میری طرف دیکھو، بلا لے۔ وہ پیار سے اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ پاگل سی ہوتی ہے ذہانی انداز میں چیختی جا رہی تھی، ماما آپ آ گئیں، یہ مم مجھے کھا رہی تھی یہ میں۔ وہ ضیال کو کوئی اور نہیں سمجھتی، اب اس سے اپنے بچاؤ کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی حالت پر سب کو بے اختیار ترس آیا تھا۔ جمل ہوش میں ہو، ضیال کی ایک دم بلند دھاڑ پر وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ سکتے میں چلی گئی۔ آنکھوں سے گرم سیال روانی سے بہنے لگا۔ سب خاموشی سے پریشان سے ہوتے اسے دیکھ رہے تھے۔ جمل اسے دیکھتی کانپتی ہوئی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس کے منہ سے کچھ دیر ضیال کے ڈر کی وجہ سے آواز تک نہیں نکلی، لیکن صرف اس سے کچھ دیر اب وہ اپنا بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ بلی مجھے کھا رہی تھی حبیب، وہ اپنے قدرے دھیمے آواز میں سسکی لیتے بلی کی جانب اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتی بتا رہی تھی، وہ مجھے۔ اس سے پہلے وہ پھر سے چیختی، ضیال نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں پیوست کر لیا۔ اپنے جائز خون سے لگتے وہ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے بعد سب پر لرزہ طاری کر رہی تھی، اس کے بعد میں واضح تڑپ تھی۔ اس کا ایک بھیانک راز آج سب پر افشاں ہوا تھا، جو سب کو حسین لگی تھی، وہ اب ایک بہت بری یاد میں شمار ہو گئی تھی۔ ضیال خود پر ضبط کیے اسے اپنے سینے میں بھیجے رہا، اس کا سر تھپتھپاتا رہا، اور وہ اس کا لمس پاتے واپس حال میں آ رہی تھی۔ ضیال کی نظر بلی پر تھی، اور ذہن میں ماما لفظ گونج رہا تھا۔ میری ماما کہتی ہیں میں نے اپنا گڈا کھا لیا، میں نے نہیں کھایا ابھی، اس کا ایک جملہ اور ذہن میں گونجا۔ اس کی یاد آتی ضیال کی مٹھی بھینچی، گردن کی ساری رگیں تنی۔ جمل وہیں روتی ہوئی خاموش سی ہو گئی۔ جب ضیال نے اسے خود سے دور کیا تو اس کا سر ضیال کے بازو پر ڈھلا گیا۔ وہ روتی ہوئی بے ہوش ہو چکی تھی، چہرہ اب بھی آنسو سے تر تھا۔ یہ دیکھ ضیال کا دل کٹ کر آ گیا۔ اس نے وہیں سے دھیرے سے جمل کو باہوں میں بھرا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ پیچھے بچوں کے پاس میشی آ گئی تھی۔ اب جتنا وہ ان کو سنبھالتی تھی وہ بھی اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔